أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. چلیں انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. صفات الحروف. تو صفات الحروف بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے، بہت امپورٹنٹ. آپ کو شروع میں بات ہوئی تھی نا کہ کچھ لہنے خفی ہوتے ہیں، لہنے جلی، تو وہ ہم پڑھیں گے کہ آج ہم پڑھیں گے صفات کہ جس کو غلط اگر ہم کر دیں تو لہنے جلی بن جاتا ہے. تو صفات صفت کی جمع ہے، صفت ٹھیک ہے. تو صفات اور صفت کسی کی کیا ہوتی ہے؟ کریکٹرسٹک ہوتی ہے، کسی خوبی، یہ کچھ بھی کہ اس کی صفت یہ ہے کہ وہ اچھا بولتا ہے. اس کی صفت کسی ہم کہیں کہ کوئی سخت بولتا ہے، بہت نرم بولتا ہے، کوئی ہم کہتے ہیں کہ وہ موٹا ہے، تھوڑا سا کہتے ہیں وہ کمزور ہے، بہت کمزور ہے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہر لیٹر میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہر لیٹر میں ہوتی ہیں. اس کو ہم پڑھیں گے. تو یہ دیکھیں جتنے بھی لیٹر تمام حروف میں صفات پڑھی جاتی ہیں. اور صفات کون سی ہوتی ہیں اگر ہم یہاں دیکھ لیں تو آپ کو دیکھیں رائٹ سائڈ پہ جو نظر آئے گا وہ ہے جہر، حمز، رخاوہ، شدہ، توسط. ابھی آپ پریشان نہ ہو ان ناموں سے. استفعال، استعالہ، انفتاح، اطباق، اطلاق، اسمات، اس طرح یہ سارے ہیں. آج تو یہی مطلب یہ جو رائٹ سائڈ والے ہیں کوشش کروں گی کہ میکسیمم کور ہو جائیں کیونکہ یہ بہت مطلب ٹاپک بڑا ہے، تو اس وجہ سے. تو باقی ہم جو دوسری صفات ہیں وہ بعد میں پڑھیں گے. تو صفات دو طرح کی ہوتی ہیں، یعنی کسی بھی لیٹر میں صفات دو طرح کی ہوتی ہیں. میں دیکھتی ہوں آگے ایکسپلینیشن ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں. یہ بک کا حصہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اسی بک کا حصہ ہے. صفات صفت کی جمع ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ زیر زبر پیش نہیں لکھا ہوا ہے مگر صفت. اور صفت کا لغوی معنی حالت اور کیفیت، اور اصطلاحی معنی وہ حالتیں اور کیفیات جو حروف میں مخارج سے ادا ہوتے وقت پائی جاتی ہیں. یعنی کہ جب ہم با بول رہے ہیں تو اس میں کیا کیا صفت ہونی چاہیے، تا ہوا تو کیا بولنا چاہیے، حروف حلقی ہو تو کس طرح، اس میں سے کون سا لیٹر کس طرح بولا جائے گا، اس کو کہا جاتا ہے. اس میں کیا کیا صفات ہیں، ٹھیک ہے. اور یہی صفات جو ہوتی ہیں ایک دوسرے سے فرق کرتی ہیں. جیسے ہا اور ہا میں فرق یہ اس کی صفات سے ہوگا، ادروائز ساری حرف حلقی ہے نا، تو اس کا فرق کیسے پتہ چلے گا؟ ان صفات کی وجہ سے. اور ان صفات کی کمی ہی کی وجہ سے لیٹر خراب ہوتا ہے اور لہریں جلی بھی ہو جاتی ہے. تو اس میں دیکھتے کہ صفات کا یہاں آگے لکھا کہ مثلا آواز کا موٹا ہونا ہے، باریک ہونا، آواز کا مثل سیٹی کے نکلنا، یہ سیٹی کی طرح نکلنا، آواز میں جھٹکا سا ہونا. تو یہ ساری چیزیں کیا ہوں گے؟ یہ صفات کہلاتی ہیں. اور صفات کے فوائد کیا ہوتا ہے، یعنی ہم صفات کیوں اسٹڈی کر رہے ہیں؟ تو صفات کے 3 فائدے ہیں کہ جن حروف کو مخارج ایک ہیں صفات کے ذریعے سے ان میں فرق کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ایک مخرج ہے، جیسے کہ یہ جو مین عامہ مخرج ہے، حلقی کی بات کی آپ سے کہ حمزہ کیا نہیں، وہ ہا اور ہا دونوں بجائے ایک جیسے، مگر ہم اس کو یولی ہا ہا کر کے پڑھتے ہیں نا ایک جیسا، مگر میں فرق ہے. تو جن حروف کے مخارج ایک ہیں صفات کے ذریعے ان میں فرق کیا جاتا ہے. مثلا صفات استعالہ، اب یعنی کسی کو موٹا باریک کرنا، جیسے صاد اور سین. تو اگر یہ نہ ہوتی تو تا اور طا، ذا ظا، سا اور صاد، اس میں کوئی فرق نہ رہتا، یعنی سب کو ہم ایک جیسا پڑھتے. صفات کے ذریعے قوی حروف اور ضعیف حروف کو پہچان ہوتی ہے. یعنی کہ کوئی حروف قوی ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ بولیں تو اسٹرانگلی بولتے ہیں، جیسے آج، جیم، آج، ٹھیک ہے نا. یہ اور بات ہے کہ پھر اس کو ہمیں اس کی شدت ہی کی وجہ سے کہ کتنی شدت سے بول رہا ہے اس کو ہمیں کلکلا کرنا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے کچھ حروف قوی ہوتے ہیں، کچھ ضعیف ہوتے ہیں. ضعیف جیسے ہا، کتنا ہلکی سی آواز ہے، اس کو مجھے اسپیشلی زور سے نکالنی پڑی، ادروائز وہ نکل کے آپ کو سنائی نہیں دیا ہوگا. پھر تھرڈ صفات کے ذریعے ہی حروف کو صحیح ادائیگی اور خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے.
عربی زبان کی یہی وہ خوبصورتی ہے جو عجمی زبان میں نہیں ہے. یعنی کہ اگر ہم خوبصورت آ گئے تو آپ دیکھیں قرآن سننا کتنا مزہ آتا ہے, کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے, کتنا مزہ آتا ہے خود بھی پڑھنے میں, اور امام کا سننا تو بہت ہی مزہ آتا ہے. بعض اوقات تو بندہ رونے لگتا ہے حالانکہ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا. تو بات یہ کہ اس میں خوبصورتی ڈالی جاتی ہے. تو صفات لازمہ اور عارضہ میں فرق. اچھا اب یہ ہے نا, کچھ صفات ہوتی ہیں کہ وہ آلویز رہتی ہیں, اور کچھ صفات ہوتی ہے کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ آگے کنڈیشن ہوتی ہے تو پھر وہ ہوتی ہیں. جیسے لازمہ ہے کہ جیسے ہم اپنے آپ کو اپنی لائف میں بھی دیکھ لیں, میرا رنگ یا آپ کسی کا رنگ بھی سپوز گورا ہے تو وہ گورا ہی رہے گا, چاہے, اور جس کا کالا ہے وہ کالا ہی رہے گا, اس چاہے وہ کتنا ہی کریمیں مل لیں. فرق تو پڑ جاتا ہے مگر اتنا فرق نہیں پڑتا. کسی کی ہائٹ ہے چھوٹی ہے تو وہ چھوٹی رہے گی, کسی کی بڑی ہے تو وہ بڑی ہی رہے گی. وہ اپنے ہاتھ پاؤں نہیں کاٹ سکتے اس کے لیے. یہ اور بات ہے کہ لوگ ابھی وہ بھی کرتے ہیں کوشش سرجری کے تھرو کہ چھوٹے سے بڑے ہو جائیں, مگر کتنے بڑے ہوں گے. تو یہ میں کہہ رہی ہوں کہ کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں انسانوں میں بھی جو ہر وقت رہتی ہیں, مگر کچھ صفات ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے سچویشن میں. بعض کا انسان بہت نرم مزاج ہوتا ہے مگر اس کے سامنے کوئی ایسا بندہ آ جائے, ایسا شخص آ جائے جس کا جس سے آپس میں دشمنی ہو تو وہ غصہ آ جاتا ہے نا. تو بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے نا, بعض کا جیسے ماں باپ سامنے آتے ہمارا کیفیت کیا ہوتی ہے, مگر وہی دیکھیں ساس سسر آ رہے ہوتے ہیں ہماری کیفیت بدل جاتی ہے نا. جو بھی ہوتا ہے اگر تعلقات اچھے نہ ہوں, اللہ نہ کرے کہ کہیں بھی ایسا ہو, مگر یہ کہ صفات کچھ چیزیں وقتی ہوتی ہے, سچویشن کے حساب سے ہو جاتی ہیں, اور کچھ صفات ہمیشہ رہنے والی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہنے والے ہیں نا. اللہ کی صفت جتنی بھی صفات ہیں وہ بھی ہمیشہ رہنے والی ہیں. رحیم ہے, کریم ہے, جتنی بھی صفات اللہ کی ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں. جبکہ ہماری صفات جو ہے وہ پرماننٹ نہیں ہیں, عارضی ہیں. تو اس حساب سے صفات لازمہ جو ہر وقت رہنے والی ہیں, اور عارضہ جو عارضی ہیں. ٹھیک ہے نا, عارضی اور لازمہ جو ہر وقت رہنے والی ہیں, یہ فرق ہوتا ہے. تو اب اس کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں, وہ نوٹس میں دیکھتے ہیں, صفات لازمہ ہر حال میں پائی جاتی ہے جبکہ صفات عارضہ کبھی پائی جاتی ہے اور کبھی نہیں. پھر صفات لازمہ تمام حروف میں پائی جاتی ہے اور صفات عارضہ چند حروف میں پائی جاتی ہے. یعنی میں آپ کو یہ جیسے اگزامپل دی کہ صفات لازمہ کسی کی قد لمبا چھوٹا ہونا, رنگ گورا کالا ہونا, اور ایسے بہت ساری چیزیں یہ ہر وقت ہی پائی جائیں گی. جیسے ہر ایک کی ناک ایک ہی ہے نا, وہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ وہ دو ہو جائیں گی. تو وہ ہوتا ہے کہ وہ آلویز پائی جاتی ہیں, اور صفات عارضہ چند حروف میں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا غصہ وغیرہ بھی ہوتا ہے, کسی کا بہت غصہ ہر وقت ہی پایا کہتے ہیں ناک پہ رکھا ہوا, اور کوئی ہوتے ہیں کہ اتنے حلیم ہوتے ہیں ان کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے تو ان کو کچھ نہیں ہوتا, ظاہر نہیں کرتے. پھر صفات لازمہ میں غلطی کرنے کو لہن جلی اور صفات عارضہ میں غلطی کرنے کو لہن خفی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کیوں کہتے ہیں ابھی میں پڑھتی ہوں بتاؤں گی. صفات لازمہ ایسی ہی چیز ہے نا, سپوز جیسے میں کہ کسی کی ہائٹ چھوٹی ہے, وہ اپنے کھنچوا کے سرجری کرا کے لمبا کرے تو یہ لہن جلی ہوگی, کیونکہ وہ ساری زندگی وہ برداشت کرنا پڑے گا. اور صفات عارضہ اس میں غلطی کرنے کو لہن خفی کہتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ میک اپ کرنا. ٹھیک ہے نا, میک اپ کرنا, تو میک اپ کرتے ہیں نا تو وہ عارضی ہوتی ہے, یعنی منہ دھوتے ہیں وہ صاف ہو جاتا ہے, اور وہ اتنی بڑی غلطی تو نہیں ہے نا. جیسے میں آپ کہیں کہ اگر کوئی اپنی ٹانگیں کٹوا کے بیٹھ جائے کہ میں نے تو بہت ہی ہائٹ ہو گئی ہے میری, تو مجھے لگتا ہے چھوٹا کرنا پڑے گا, تو وہ تو بڑی غلطی ہے. جبکہ میک اپ کرنا چھوٹی غلطی ہے ایسے, بلکہ وہ میک اپ کر کے بھوت بن جانا جیسے ہوتا ہے نا, وہ تو بالکل ہی لہن خفی ہے. اور صفات لازمہ کسی سبب پر موقوف نہیں ہوتا, یعنی کہ اس کے لیے ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی ریزن ہو. میری ہائٹ چھوٹی ہے یا بڑی ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی ریزن ہے, بس اللہ نے مجھے ایسا بنایا. ٹھیک ہے نا. جبکہ صفات عارضہ کسی سبب پر موقوف ہوتی ہے. وہی میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ماں باپ کے سامنے کسی کا رویہ اور ہوتا ہے, کسی اور کے سامنے کسی اور کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب صفات لازمہ اور عارضہ کے اور نام بھی ہیں. ٹھیک ہے, ایک صرف یہ ہے نا, ان کے نام کس نام سے بھی پکارا جاتا ہے. عربیوں میں دیکھیں یہ ہوتا تھا کہ ان کا ٹرینڈ ہے, ان کا یہ ہے کہ ایک کوئی چیز اچھی لگے یا کچھ بھی, اس کے بہت سارے نام رکھتے تھے. ہم میں بھی ہوتا ہے نا, اپنے بچوں کو پیار سے کبھی کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, کبھی کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. اور کسی کو غصہ ہوتا ہے تو غصے میں بھی کسی کو کچھ ڈفرینٹ ناموں سے کر رہے ہوتے ہیں.
تو عربی بھی جو ہوتے ہیں نا ایک چیز کا ایک نام نہیں رکھتے تھے, بہت سارے نام ہوتے تھے بعض اوقات. تو صورتوں کے بھی ایون نام ہوتے ہیں, جو ہیں وہ ہیں, مگر اس کے علاوہ بھی نا صحابہ کرام نے مختلف نام بھی رکھے وہ یاد کرنے کے لیے. اچھا وہ سائٹ میں وہ ہے نا, تو اس لیے اس کا نام یہ والا ہے, اس طرح. تو اسی طرح تجوید میں بھی صفات لازمہ اور عارضہ کے نام ہیں. صفات لازمہ کو ذاتیہ, ممیزہ اور مقومہ کہتے ہیں. ذاتیہ یعنی ان کی ذاتی صفت ہے, کسی کی ہائٹ, لمبا چھوٹا ہونا ان کی ذاتی صفت ہے. ممیز کہتے ہیں فرق کرنے کو, ٹھیک ہے. تمیز بھی اس سے ہے نا, تمیز ممیز, ممیز تمیز. تمیز کیا ہوتا ہے نا کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کو اس سے تمیز کرنا, فرق کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. فرق کرنے کے لیے ممیزہ, فرق کرنے کے لیے, کہ تمیز کرنے کے لیے. تمیز مینرز کے سینس میں نہیں, یعنی کہ فرق کرنے کے لیے کہ یہ اس سے فرق ہے, یہ اس سے اس فرق ہے, سین سوال سے فرق ہے, اس طرح. اور مقوامہ کے جو آلویز رہیں, قائم رہیں. کہتے ہیں نا نماز قائم کریں, نماز پڑھنے کو نہیں کہا نا, قائم کرنا, یعنی کہ نماز ایسی ہو کہ ہمیشہ پڑھی جائے اور طریقے سے پڑھی جائے اور پراپر رولز اینڈ ریگولیشن کے ساتھ پڑھی جائے. تو اس طرح مقوامہ قائم سے ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کہ یہ آلویز رہتے ہیں. اور صفات عارضہ جو ٹیمپریری, جیسے میں آپ کو کہا, میں نے کہا اگزامپل ہمیشہ اس کا لے لیں میک اپ کی, کہ میک اپ جو ہوتی ہے کس لیے ہوتی ہے, کسی خوبصورت بنانے کے لیے. ادروائز وہ ہو سکتا ہے خوبصورت ہو یا نہیں ہو, مگر مزید خوبصورت بنانے کے لیے صفات عارضہ ہوتی ہیں. اس میں محسنہ اس کو کہتے ہیں. حسن سے ہی نکلا ہے نا, کہ جو کہ حسن دیتی ہے کسی چیز کو. محسنہ حسن, ٹھیک ہے, یاد رکھیں, محسنہ حسن, محسنہ حسن یعنی حسن دینے کے لیے میک اپ. پھر مزینہ زینت سے ہی نکلا ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی وہی چیز ہے کہ زینت دینے کے لیے, خوبصورتی دینے کے لیے. اور محلیہ اس طرح پڑھتے ہیں. اور جو ہا لام یا ہے نا, یہ آئی تھنک زیور کو کہتے ہیں. جولری بھی کسی کی خوبصورتی کے لیے ہوتی ہے نا, تو اس سے آپ یاد رکھیں. تو صفات عارضہ کیا ہوئی, جو کہ بیوٹیفائی کرنے کے لیے ہوتی ہیں. اور پھر وہ ظاہر بات ہے, آپ دیکھیں میک اپ ہر ایک کے لیے کرنا ضروری تو نہیں ہوتا نا. تو اگر نہیں بھی کریں گے تو انسان ہی رہے گا. اصل چیز تو کریکٹر ہوتی ہے. تو صفات لازمہ میں آپ سمجھے کریکٹرز آ گئے. لازمہ کریکٹر جو کہ ہونے چاہیے, کہ کسی کو اچھا بولنا چاہیے اور منہ سے بری بات نہیں بولنی چاہیے, غیبت نہیں کرنی چاہیے. تو صفات لازمہ یہ ہے, انسان کا کریکٹر سمجھ لیں. اور صفات عارضہ کہ وہ بیوٹیفائی کر رہے ہیں. جیسے دلہن کو بھی دیکھیں نا, دلہن کو ہم ایسے بھی تو بھیج سکتے ہیں نا کہ جب شادی ہو جائے کہ بس کپڑے پہنا دیں اور بھیج دیں, مگر ہم کیا کرتے ہیں, اس کو مزین کرتے ہیں. تو مزین کرنے کا مطلب یہاں پہ ہوگا صفات عارضہ. تو اگر آپ ویسے بھی بھیج دیں گے گناہ تو پھر بھی نہیں ہے نا, یہ تو نہیں کہ نکاح ٹوٹ جائے گا, ہے نا, مگر یہ ہے کہ اس سے مزید نکھار آتا ہے. تو مگر صفات لازمہ کیا ہے کہ اس کو کرنے سے صحیح ہوتا ہے اور نہ کرنے سے لہن جلی ہوتا ہے. تو یاد رکھیں صفات لازمہ جلی میں ہوتا ہے, لہن جلی صفات لازمہ میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور لہن خفی عارضہ میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ اس طرح یاد کر. دلہن کا نام مجھے ہمیشہ آتا ہے کہ صفات عارضہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی دلہن کو سوار کے بھیجنا, اور لازمہ ایسے ہے کہ اس کو اچھے کریکٹر کے ساتھ بھیجنا, یعنی کہ اس کو سلیقہ آتا ہو, بولنا آتا ہو, کسی کی رسپیکٹ کرتی ہو. یہ صفات لازمہ ہونی چاہیے. ورنہ دیکھیں کتنی خوبصورت جو اداکاریں بھی ہیں, کیا ہوتے ہیں, وہ تھوڑے دن بعد طلاق ہو جاتی ہے نا. اصل میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اچھا رکھے, مگر وہ بات ہے کہ وہ بظاہر جو خوبصورتی نظر آتی ہے اس سے شادی کر لیتے ہیں اس کے دیکھ کے, اور بعد میں جو صفات لازمہ ہونی چاہیے تھی وہ صفات لازمہ مسنگ تھی, اور صفات عارضہ سے ان دیکھ کے شادی کی. اور اس طرح کیا ہوتا ہے میاں بیوی میں اکثر جو ہوتا ہے کہ یہ جوڑے نہیں چلتے, ٹھیک ہے. تو آپ میں ایگزامپل سے دیتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے, انشاءاللہ آپ کو پھر یہ بھولے گا نہیں انشاءاللہ. تو اب یہ اس کو نا چارٹ بھی بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, چارٹ بھی بنایا ہوا ہے. مگر یہ ہے کہ صفات لازمہ کو بتا دیا کہ 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. صفات لازمہ جو ہر وقت ہونی چاہیے, عارضہ جو کہ ٹیمپریری ہوتی ہیں. تو پھر ہم دیکھیں نا تو لازمہ بھی متضادہ ہوتی ہیں اور غیر متضادہ. متضاد کہتے ہیں اپوزٹ, ٹھیک ہے نا. جیسے کالا گورا, چھوٹا بڑا, گرم سرد, اس کو متضاد کرتے ہیں. ضد کا مطلب ضد کہتے ہیں مجھے کہ ضد بھی اپوزٹ کو کہتے ہیں.
ٹھیک ہے. ضدی بندہ بھی کیا ہوتا ہے, وہ ہر وقت بس اڑا رہتا ہے ایک بات پہ کہ میں نے یہی کرنا ہے, کسی کو دوسری آپشن ہوتی نہیں ہے. متضادہ یعنی کہ جو چیز جس میں آپشنز ہیں, اور غیر متضادہ جس میں کوئی اس کا وہ نہیں ہے, اپوزٹ نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اس کا کوئی اپوزٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. قرآن کا کوئی اپوزٹ نہیں ہے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا کوئی اپوزٹ نہیں ہے. مگر جیسے ہم کہیں کہ دن کا اپوزٹ رات, اس طرح وہ چیز مطلب وہ الگ چیز ہو جاتی ہے نا. تو اس حساب سے ڈیوائڈ کیا کہ کچھ خاصیات ہوتی ہیں, صفات ہوتی ہیں کہ جو کہ آلویز ہوتی ہیں, اور کچھ صفات ہوتی ہیں جو کہ آلویز ہوتی ہیں, وہ فردر ڈیوائڈ ہو جاتی ہیں. جیسے سیدھے کان کا متضاد الٹا والا کان, رائٹ اور لیفٹ کے سینس میں بات کروں. اسی طرح رائٹ لیگ لیفٹ لیگ, ٹھیک ہے, مگر رائٹ نوز یا لیفٹ نوز نہیں ہوتی ہے نا. تو متضادہ وہ ہوگا کہ جو لیگس کی ایگزامپل دے دی میں نے, ہینڈس کی ایگزامپل دے دی, کانوں کی ایگزامپل دے دی, دو ہے تو رائٹ کا لیفٹ ہے. مگر غیر متضادہ بھی سمجھ لیں جو ایک ایک چیز ہمارے جسم میں ہے, جیسے ایک سر ہے, ایک ناک ہے, اور اس کا کچھ بھی لے لیں. تو اب اس کو ہم سب کو الگ الگ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جیسے ہمس جہر, یہ میں ایکسپلین ابھی کروں گی تو پھر آپ کنفیوز ہی ہوں گے, مگر میں ایسے آگے جب پڑھیں گے نا پھر اس کو واپس آئیں گے اس پہ تو ہمیں سمجھ آ جائے گی. مگر ایک بات یاد رکھیں, یہ میں نے نا بکس جو ہے نا القول السدید سے یہ کاپی کیا تھا. تو اس میں ایک دو چیزیں نا, اس میں جو اصل تجوید ہے اس سے تھوڑی سی فرق ہے, یعنی کہ ان کو ہم اس طرح نہیں لیں گے. یعنی کہ ابھی آپ نوٹس میں پڑھیں گے نا جب کلاس میں, تب بھی آپ نوٹ کرنا کہ وہ چیز یہاں پہ لکھی ہوئی ہے وہ ابھی اس طرح نہیں مانی جاتی. جیسے میں آپ کو بتا دیتی ہوں, صرف بتا دوں گی, میں اس کو ایکسپلین نہیں کروں گی. ٹھیک ہے. جیسے کہ اس میں ادغام استعالہ میں دیکھتی ہوں کہاں پر ہے, شاید اس میں نہ ہو, اس میں آئی تھنک نہیں, وہ آگے جا کے شاید آئے گا. ہاں جی, آگے جا کے آئے گا. ٹھیک ہے, تو وہ انشاءاللہ آگے جا کے آئے گا. یہاں تک سب لوگ استغالہ سمجھ تو اس میں ہے. جی استغالہ تو اس میں ہے باجی. ہاں, استعالہ نہیں, میں کچھ اور ڈھونڈ رہی تھی, کچھ اور. اچھا, وہ ابھی وہ نہیں ہے, اس چارٹ میں نہیں ہے. اچھا, اب یہاں پہ دوبارہ سے اس کو دیکھتے ہیں. لہن یعنی غلطی. قرآن پاک تجوید کے خلاف پڑھنے کو لہن کہا جاتا ہے. یعنی لہن کہتے ہیں غلطی کو, یعنی کہ غلطی قرآن میں غلطی کرنے کو لہن کہتے ہیں. مگر غلطی اٹسیلف دو حصوں میں ڈیوائڈ ہوتی ہے, لہن جلی اور لہن خفی, یعنی بڑی اور واضح غلطی. لہن جلی 4 قسم کی غلطیوں میں مشتمل ہوتے ہیں. یعنی کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ غلطی لہن جلی میں شامل ہوتی ہے, یعنی کہ جو کہ حرام غلطی ہے, بڑی غلطی ہے. جیسے میں آپ کو اگزامپل دی کہ کسی کی ہائٹ لمبی ہے, وہ اپنی ٹانگیں توڑوا لے, یہ تو لہن جلی ہوئی نا, چھوٹی غلطی تو نہیں ہے نا. تو اس کی یعنی بڑی اور واضح غلطی. لہن جلی 4 قسم کی غلطیوں پر مشتمل ہوتی ہے, یعنی حرف کو حرف سے بدل دیں. یعنی یہ مسٹیک کیا, ہا کو ہا بنا دینا, الحمد اور الحمد, اور قل اعوذ کو قل جو تھا اس کو کل کہہ دیا, کل اعوذ, کل اعوذ. پھر انعمتا کو انعمتو, یہاں پہ حرکات بدل دی, یعنی حرکت کو حرکت سے بدل دیا جائے. جیسے انعمتا کو انعمتو, انعمتا. آپ پتہ اگر آپ کسی نے گرامر نہیں بھی پڑھی نا, جیسے میں آپ کو میں کسی کو کہوں آپ کرتے ہو, آپ کرتی ہیں, ٹھیک ہے نا, اس میں کیا کر دے, کرتے کرتی. تو آپ کرتے سے آپ کو لگے گا کہ فیمیل کی کسی مرد سے بات کر رہی ہوں, کہ آپ کرتے ہو. اور اگر میں کہوں آپ کرتی ہیں, تو اس کا مطلب آپ خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ یہ تو کسی عورت سے بات ہو رہی ہے. تو جیسے ہم لوگوں کی جس کو اردو نہیں آتی, تو وہ جب جیسے پٹھانوں کا مذاق اڑاتے ہیں, حالانکہ کرنا نہیں چاہیے. آپ کا جیسے مرد کو بھی کہتے ہیں کہ میں آپ کھاتی ہو, تو ہم ہنستے ہیں نا, تو حالانکہ یہی لہن جلی ہے. انعمتا کا مطلب ہوتا ہے تو نے انعام کیا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انعمتا, ٹھیک ہے. تو نے, تا کا مطلب ہوتا ہے تم, اور تو کا مطلب ہوتا ہے میں, ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں بے بدل گی نا, بات ہی بدل گئی. انعمتا آپ نے انعام کیا, اللہ نے انعام کیا. انعمتو میں نے انعام کیا. تو حرکت بدل نہیں سکتے ہم, ذرا سی حرکت بدلتے ہیں وہ پورا جملہ ہی بدل جاتا ہے, یہ آپ یاد رکھیں. پھر حرف کو گھٹا بڑھا دینا, جیسے لم یلد کو لم یلد
اور لم یولد کو لم یولد پڑھتے ہیں. تو اکثر ہم کہتے ہیں لم یلد ولم یولد، یعنی ایک ہی درک میں نے پڑھا، لم یلد ولم یولد تیزی میں، یعنی کہ دونوں کو برابر کر دیا. جبکہ آپ قرآن میں دیکھیں تو یہ فرق ہے، ایک لمبا ہے ایک چھوٹا ہے. لم یلد ولم یولد ہے نا، اس طرح ہونا چاہیے. تو اس میں بھی ہم نے کیا کہ حرکات کو گھٹا دیا، یہ بڑھا دیا. تو یلد کو یالد کر دیا، ٹھیک ہے نا، اس پہ الف ڈال دیا. اور یولد کو یولد کر دیا، واو غائب کر دیا. حرکات کر دی، حرکت زیر زبر پیش کو کہتے ہیں نا. اور ساکن کو متحرک کر دیا اور متحرک کو ساکن کر دیا. جیسے جعلنا کو جعلنا، ٹھیک ہے نا، جعلنا تھا نا، لام پہ ساکن تھا، اس کو زبر بنا دیا جعلنا، ٹھیک ہے نا. اور جعلنا کو جعلنا، اس کا یہ بھی گرامر بہت جلدی بدل جاتی ہے. جعلنا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے بنایا، ٹھیک ہے، ہم نے بنایا. جعلنا کا مطلب ہوتا ہے اس نے بنایا ہمیں. تو بنانے والے بدل گیا نا، دیکھیں، جعلنا میں نے بنا، ہم نے بنایا. جعلنا میں اللہ یعنی اس نے بنایا، اس کو ہمیں پتہ ہے اللہ نے بنایا ہوتا ہے. اگر ہم کائنات کی بات کریں تو بنانے والا بدل گیا نا، فاعل جس کو کہتے ہیں، یعنی کام کرنے والا بدل گیا ایک جملے کی زبر سے. تو اسی کا الٹ. تو اس مینلی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حرکات کو نہیں بدل سکتے، ٹھیک ہے. تو حرکات کو نہیں بدل سکتے، حروف کو نہیں بدل سکتے. اس کو شارٹ فارم یہ سمجھ لیں، حرکات کو نہیں بدل سکتے، حروف کو نہیں بدل سکتے، ٹھیک ہے. تو یہ شارٹ ہے، کیونکہ اس میں پہلے بھی حرف کی بات ہوئی، پھر حرکت کی بات ہوئی، پھر حرکت کی بات ہوئی، پھر حرکت کی بات ہوئی، ٹھیک ہے نا. بس کا مطلب ہے کہ تمام حرکات نہیں بدل سکتے، یہ آپ سمجھ لیں. اور حروف نہیں بدل سکتے. دو شارٹ فارم میں نے بتا دیا، 4 پوائنٹس کو میں نے شارٹ پارٹ کر کہ دو میں، کہ یعنی حروف کو نہیں بدل سکتے، حرکات کو نہیں بدل سکتے، اس لیے کہ کیوں، میننگ بگڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور لہن خفی کو دیکھیں، یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب صفات عارضہ کون سی تھی ہماری، جیسے غنہ، اس میں غلطی کی جائے، یا جیسے مثلا مفتوح را، یعنی کہ را جس کے اوپر زبر ہوتا ہے. فتح مفتوح کہتے ہیں جس کے اوپر زبر ہوتا ہے، فتح، اس کو پر پڑھ لینا. پر کا مطلب ہیوی پڑھ لینا، را، مگر باریک پڑھ دیا جائے. را تھا اس کو را کہہ دیا، ٹھیک ہے. اور ادغام، انشاءاللہ میں گمان کرتی ہوں آپ مطلب ایڈوانس کورس کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ ادغام کیا ہوتا ہے. وہ ہم پڑھ بھی لیں گے انشاءاللہ. نون ساکن اور تنوین کے رولز کو خراب کر دینا، یعنی کہ وہ غلط پڑھنا، ٹھیک ہے نا. اصل میں وہ بیوٹیفائی کرنے کے لیے تھا، مزین کرنے کے لیے تھا، خوبصورتی کے لیے تھے. تو ادغام، اقلاب، اخفا، اور غننے کی کوئی بھی فارم جو ہوتی ہے نا، کوئی بھی فارم نہیں، شدہ کو چھوڑ دیں ذرا، ٹھیک ہے. تو وہ لہنیں جلی ہوتی ہیں، وہ تو خوبصورتی کے لیے ہوتی ہیں. من جیسے کہتے ہیں من ذالک، من ذالک، اس میں کوئی میننگ نہیں بگڑے، ٹھیک ہے. میننگ نہیں بگڑتے نا تو پھر لہنیں خفی ہوتی ہے. یہ معمولی غلطی ہوتی ہے، یہ مکروہ غلطی ہوتی ہے، مگر بلا وجہ نہیں کرنی چاہیے کہ آج سے چلو یہ تو مکروہ غلطی ہے، میں تیز پڑھوں گی، میں غلطی میں کرتی رہوں گی، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو لہن خفی میں بھی ہم ایزی نہیں لیں، اس کو بھی ہم نے بیوٹیفائی کرنا ہے. قرآن کو اللہ کو پسند ہے، مگر یہ لہن جلی سے کم غلطی ہے. اچھا، یہ دوبارہ سے کہ حروف کی صحیح ادائیگی اور ایک حرف کو دوسرے سے صحیح طور پر ممتاز کرنے کے لیے مخارج کی طرف حروف کی بھی کچھ صفات ہیں. یہ میں ایسا میں ڈفرنٹ نوٹس ڈھونڈتی رہتی ہوں نا، تو یہ ابھی دوسرے نوٹ سے میں نے یہ کاپی کیا ہے. تو وہاں پہ صفت کے دوبارہ سے دہرا لیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. پوچھوں گی بلکہ آپ کو اگر کچھ سمجھ نہ آیا تو صفت کیفیت کو کہتے ہیں، یعنی غصہ، پیار، محبت، اگر آپ ایسے لیں، چھوٹا، بڑا، کالا، گورا، جن کیفیات سے حرف ادا ہوتے ہیں ان کو صفات کہتے ہیں. صفات 2 قسم کی ہیں، لازمہ اور عارضہ. لازمہ کون سی ہوتی ہے؟ وہ صفت جو حرف ہمیشہ پائی جاتی ہے، اور اگر صفت ادا نہ ہو تو حروف ادا نہیں رہتے یا ناقص ادا ہوتے ہیں. حروف ہی نہیں رہتے یا پھر ناقص ہو جاتے ہیں. ناقص نقصان سے ہی ہے، یعنی کہ نقصان ہو گیا، کمی ہو گئی. اور عارضہ وہ صفات جو حرف کبھی ہوا کرے، کبھی نہیں. اگر وہ صرف نہ پائی جائے تو حرف تو رہے گا مگر اس کے حسن و زینت نہیں رہے گا، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کون کون سی صفات ہیں. جہر، یہ وہ ہے جو صفات متضادہ للحروف،
یہ دیکھیں آپ کو میں صرف ایک دفعہ آئیڈیا دے رہی ہوں، پھر ایک ایک کو ہم نے تیز تیز نہیں جانا، آگے نہیں میں بھاگوں گی، ایک ایک کو میں نے پکڑ کے سمجھانا ہے، مگر ایک پہلے ہم اندازہ کر لیتے ہیں کہ صفات متضادہ یعنی کہ جس کے اپوزٹس ہوتے ہیں، متضاد کا مطلب اپوزٹ، لے حروف اس میں کتنے ہیں؟ یہ دیکھیں جہر کا حمز جوڑا، ٹھیک ہے، جہر حمز، شدہ رخوا البینہ، ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں مزید، آپ پریشان نہیں ہونا، استعالہ استفال، اطباق انفتاح، اما استفتحار ازلاق اسمات، ایک اور یعنی کہ ازلاق اور اسمات بھی ہوتے ہیں، فہما من علم السر. میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ اچھا میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی جی آ آ رہی رہی ہے، ہے. اچھا رکی تو نہیں؟ اچھا میرا وہ کچھ پرابلم ہونا تھا تو مجھے، اچھا الحمدللہ. اچھا میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ صفات جو ہے نا، ایک یعنی کہ آپ سمجھے کہ کوئی جہر سب ہم کا تعلق بھی ہم سب دیکھیں گے کہ کبھی کبھی ہماری سانس، کوئی لفظ ہوتا ہے اس میں اچھی طرح سانس نظر آ رہی ہوتی ہے نا، اور کبھی ہوتی ہے اس میں نہیں آتی، بالکل نہیں آتی. لائک افا دیکھیں، اف اف اس، اس میں آپ کو سانس کی آواز آئی، جبکہ کچھ لیٹر ہوتے ہیں اس میں نہیں آتی، آج اق، ٹھیک ہے. پھر شدہ رخوا اور بینہ، اس کا تعلق آواز سے ہے. پہلے والی جہر حمز کا تعلق بریتھ سے ہے، سانس سے ہے، دوسرے میں آواز کے، کبھی آواز میں شدت ہوتی ہے، کبھی وہ نکلے جا رہی ہوتی ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی نظر آتی ہے آواز، کبھی تھوڑی سی نہیں آتی. استعالہ آواز موٹی ہونا جیسے ہوتی ہے نا، بلند ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، پیچھے سے بلند ہوتی ہے، بیک سائڈ سے موٹے حروف جو ہوتے ہیں اس کا تو کہتے ہیں نا خصہ دخن تیز، اور استفعال اس کے ادر لیٹر اس کے علاوہ جو بھی ہیں. اطباق کیا ہوتا ہے؟ اور بھی موٹی آواز، تو موٹے لیٹر میں سے بھی اور بھی موٹے آواز الفاظ، اور انفتح اس کا اپوزٹ، ٹھیک ہے. اب وہ ہم پڑھیں گے تو آپ کو سب سمجھ آ جائے گا. اور یہ جو ہے نا، یہ والا ٹاپک ہم یہ کسی نیکسٹ ٹائم پڑھیں، آج نہیں پڑھیں گے کہ مجھے پتہ ہے ختم ہی نہیں ہو سکتا ابھی. تو یہ جی اچھا دیکھیں، یہ آپ کے آسانی کے لیے ہے نا، آپ یہ یاد کر لیں. جیسے میں کہوں نا ہمس والے لیٹر کون سے ہیں؟ سکت فحثہ شخص، ٹھیک ہے، مقصد اس سے ہے. اور شدہ کے لیے اجد بقت، یہ ویسے یہ عربی کے ورڈ ہے، میں آپ کو اس سے بھی آسان کر کے بتا دوں گی، مگر یہ کہ آپ اس کو بھی یاد کر لیں، پھر آپ کو مشکل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا. جیسے قطب جد، ہم کس کو کہتے ہیں؟ قلقلہ. جب بھی ہم قلقلہ کہیں، قطب جد کہیں گے، فوراً ہمارے دماغ میں آ جائیں گے کون کون سے لیٹرز ہیں، قاف تا با جیم دال. تو یہ ریڈ کلر میں ہے وہ چیزیں کہ جو آپ یاد کر لیں، تو آپ کو لیٹرز یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے مگر انشاءاللہ. مگر یہ میں یہاں تیز اس لیے گزر رہی ہوں کہ ہم نے سارے آگے جا کے کرنے، اور مگر یہ پیج آپ یاد رکھیں کہ آپ کو جب یاد کرنا تو ادھر سے یاد کر سکتے ہیں ان لیٹرز کو. یہ حرف استعالہ خصہ دخن کے، ٹھیک ہے. اور اس الف لام را، پھر یہ جو میں نے کہا تھا مزید موٹے، سواد ضاد طا، سواد ضاد طا، اور منفتح، یہ بھی ہم کریں گے انشاءاللہ. میں چاہ رہی ہوں کہ ہم ادھر پہنچ جائیں. اچھا اس میں آپ دیکھ لیں، جہر کا مطلب ہوتا ہے، اگر ہم تھوڑا سا اور بھی کلوز کر دیتی ہوں، جہر کا مطلب ہوتا ہے بریتھ، ٹھیک ہے، بریتھ کا چلنا اور رکنا. ہمس اور جہر کا تعلق اپنی ہماری سانس سے ہے، ٹھیک ہے. اور جو یہ ہے، میں اس کو لکھ لوں میرے ہاتھ سے، یہ ایک دفعہ یاد کر لیں گے آپ کو مشکل نہیں ہوگی. اس کا دیکھیں سانس میں یہاں لکھ رہی ہوں کہ چلتی ہے یا نہیں چلتی، ان دونوں کا تعلق اس سے ہے. اب کتنی کون سی چلتی کیا نہیں چلتی وہ بعد میں دیکھیں گے. اور یہ جو ہے اس کا آواز سے، جب میں کہوں نا رخاوا تو آپ کے دماغ میں آواز آنی چاہیے، اور جب میں کہوں توسط، یہ تو آپ کے دماغ میں ہے کہ متوسط آواز چل رہی تھی. جب میں کہوں کہ شدہ یا شدت تو آپ کو دماغ میں کہ شدت سے آواز ٹکراتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ آواز کا تعلق ہے، پہلی والی کا سانس سے تعلق ہے، آگے والی کا آواز سے تعلق ہے. پھر استفعال کا تعلق ٹنگ لو فرام پیلٹ، ٹھیک ہے. اور استعالہ یہ زبان کی طرح، یہ زبان کی یہ بیک سائڈ، بیک میں انگلش میں لکھ دیتی ہوں، زبان کی بیک سائڈ سے تعلق ہے استفعال کا. ایک دفعہ آپ سیکھ لیں، ٹھیک ہے. جہر کا تعلق کس سے ہے؟ جہر ہمس کا سانس سے،
سانس سے تعلق ہے، یعنی ہم سارا ٹاپک سانس کا سانس سے. رخاوہ اور یہ ہے توسط اور شدت آواز سے. آواز سے تعلق ہے. یہ آواز ہم کی بات کریں گے. حالانکہ ویسے دیکھنے میں نا میں خود بہت کنفیوز رہی ہوں بائی دا وے، دونوں چیزیں ایک جیسی لگتی ہیں، مگر اصل میں باپ یاد صرف میں اسی لیے آپ کو پکا کرا رہی ہوں کہ جہر اور حمز کا تعلق سانس سے. ہم سانس کے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے اور سانس ہی کی وجہ سے جو آواز بنے گی وہ پھر ہوگی بات وہاں بھی آواز کی ہوگی، مطلب وہاں مین ٹاپک سانس ہوگا. اور دوسرا رخاوہ میں آواز مینلی آواز کی بات ہوگی کہ مخرج پہ وہ جب بند ہوتا ہے تو کس طرح زور سے آواز آتی ہے. اور استفعال جو ہے زبان کے پچھلے حصے کے ٹاپک ڈسکس ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا مجھے تھوڑا سا اس کو اوپر کرنا پڑے گا مگر یہ لفظ لکھے رہ جائیں گے. میں خیر کوئی بات نہیں، میں اس کو کر لوں گی. اچھا اب یہ ہے اس کا تعلق. اب ہم دیکھتے ہیں، اس کو میں ہٹا دیتی ہوں یہاں سے اگر ہٹ جائے اللہ کرے. یہ میں نے بڑا کر دیا، اینڈ پہ پہنچا دیا بلکہ. ابھی دیکھیں کتنا بڑا ٹاپک ہے. یہ سارا ہم نے پڑھنا ہے مگر آج نہیں پڑھ سکتے، جتنا پڑھ لیں گے اللہ کی مرضی سے. یہ سارا ہے، اس لیے میں کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہ سمجھ اللہ دے دے گا انشاءاللہ العزیز. اللہ سے دعا کیا کریں. اچھا یہ دیکھیں ابھی تو آدھا ٹاپک گزرا ہے. یہ مجھ سے لمبا ہو گیا تھا، اسکرین شاٹ ہو گئے. ہم جہر سب کچھ. اچھا یہ ہم یہاں پہنچ گئے تھے. اچھا میرے خیال سے اس کو میں دوبارہ سے لکھ دوں تو زیادہ بہتر ہے. یہاں پہ یہ پیج تھا. ٹھیک ہے. اچھا اس کو میں اریز کر دیتی ہوں میرے خیال سے. ابھی میں ایک دفعہ دوبارہ بند کر کے نا دوبارہ کرتی ہوں، مجھے پرابلم ہو گئی ہے. اچھا اس میں ہم دیکھتے ہیں، اس میں بات کر رہی تھی جہر اور حمز میں کیا تھا، آواز کا تھا سارا. ٹھیک ہے. حمز میں جہر میں آواز کی بات ہو رہی تھی. ایک دفعہ یہ سمجھ لیں گے باقی آگے آسان ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جہر اور حمز کا پہلے میں آواز کا تعلق ہے، سانس کا تعلق. سانس کا تعلق. میں نے لکھا اور میں سوچی تھی اللہ کرے مجھے کوئی ٹھیک کرے. تو سانس کا تعلق ہے. وہ اصل میں سب کچھ خراب ہو گیا تو مائنڈ میرا سارا ڈسٹرب ہو گیا. اچھا یہ سانس کا تعلق ہے. پھر دوسرے آواز کا تعلق ہے. تیسرا یہ ہماری زبان مگر اس کے بھی بیک کے حصے کا تعلق ہے کہ وہ اٹھے گی. ٹھیک ہے. وہ اٹھے گی، اس کو یا اٹھے گی یا نیچے ہوگی. پھر یہ جو اس کے بعد ہے انفتاح. یہ ٹنگ سیپریٹ فرام پیلٹ، سیپریٹڈ فرام پیلٹ. یہ بھی زبان کا تعلق ہے مگر یہ اس کا تالو سے بھی تعلق ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ پہلے والی زبان اور بیک کو سمجھ لیں، نیچے والا زبان اور تالو کا تعلق ہے. ٹھیک ہے. اور آخر میں کیا ہے، اسمات. یہ کہ کوئی لفظ کتنی آسانی سے نکل سکتا ہے، اس کو ہم سمجھے آسانی اور مشکل. اس کو اگر آپ نوٹ کر لیں نا تو میرے خیال سے زیادہ آسان ہوگا. آپ ابھی نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے. تو اس کا تعلق کس سے ہوگا؟ سانس، پہلی کا سانس سے، دوسرے کا آواز سے، تیسری کا زبان اور پچھلا حصہ، اور چوتھا انفتاح وغیرہ زبان اور تالو، اور تیسرا آخری اسمات جو ہے، اسمات اور اطلاق آسانی اور مشکل سے ادا ہونے والے الفاظ. یعنی کوئی کتنی پھسل کے ادا ہو رہا ہے، یعنی فر اف اور اس طرح. ٹھیک ہے. آپ یہ نوٹ کر لینا. ٹھیک ہے. کوئی نوٹ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ لکھ رہے ہیں؟ جی باجی نوٹ کر لیے. جی نوٹ. ٹھیک ہے الحمدللہ. تو اس کو ہم بس یہ آپ نوٹ کر لیں
اور اس کو میں آگے چلتی ہوں کیونکہ یہ چیز آپ کے دماغ میں آ گئی نا باقی آگے مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ یہ چیز زیادہ کنفیوز کرتی ہے۔ اچھا اب ہم آتے ہیں اس کو، یہ میں نے نا انگلش کی بک تھی میرے پاس، ادھر سے بھی کاپی کیا، پھر اردو کی بک سے بھی کاپی کیا، مگر یہ کہ دونوں اپنی جگہ اچھی تھی، میرا دل چاہا تھا کہ میں دونوں لکھوں، اور جیسے کچھ لوگوں کو انگلش کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو اردو کا ہوتا ہے، تو دونوں کو کور ہو جائے گا۔ اب سب سے پہلے آپ دیکھیں، یہی میں نے بات کی تھی نا، ہمس، پہلی والی ہمس لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، ہمس جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، یہ سانس ہے، دیکھیں سانس نکل رہی ہے، ہمس جہر، یہ سانس کا ہے، ٹھیک ہے، یہ سانس ہو گئی۔ غنہ دیکھیں، غنہ کیا ہوتا ہے، ناک سے آواز نکلتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ وہ والی جو لازمہ اور وہ دوسرا ہوتا ہے نا عارضہ، یہ عارضی ہے، اس کو تو یہ تو تصویر بنی ہوئی نا، اس لیے اب اس ٹاپک کو ہم بات ابھی نہیں کریں گے۔ اطباق میں دیکھیں، اطباق میں نے کیا کہا تھا کہ تالو، یہ دیکھیں یہ تالو کے پاس ہی یہ لکھا ہوا ہے، جس نے یہ بنایا نا بڑا اچھا بنایا ہے، اطباق بنایا، اور وہ بھی تالو کے پاس، یعنی اس کا تعلق اطباق کے لیٹر جو ہوتے ہیں نا، صاد، ضاد، طا، ظا، اس کا تالو سے ہوتا ہے، تو اس کو تالو کے پاس لکھا اس نے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت اچھی پکچر ہے، ایک دفعہ آپ سمجھ لیں نا۔ اب استعالہ میں دیکھیں ایرو بنائے ہوئے، یعنی کہ اس میں پچھلا حصہ، دیکھیں استعالہ کو بھی اگر آپ اس کو ایک ورڈ زبان سمجھ لیں نا اس کو، تو اس کا پچھلا حصہ اٹھا ہوا، یعنی ایرو اس نے اوپر بنا دیے، ٹھیک ہے نا، ایرو بنا دیے، تو اس سے پتا چلا کہ یہ پچھلا حصہ اٹھتا ہے۔ اور شدہ کیا ہوتا ہے، شدت سے دیکھیں یہ رستہ بند ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ اس کی لاجک سمجھے نا، آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، اس کو یہی سمجھ لیں آپ، سمجھے کہ آپ کا 110 120 ٹاپک تو یہی کمپلیٹ ہو گیا، کیونکہ آپ کو سمجھ آ گئی۔ شدہ میں دیکھیں پورا دروازہ کی طرح بند کر دیا، یعنی کہ مخرج پہ جو بھی لفظ شدہ والے ٹکراتے ہیں نا، وہ پورا مخرج بند کر دیتے ہیں، آواز پیچھے رک جاتی ہے، ٹھیک ہے، آواز، ٹھیک ہے، یاد ہے ہم نے شدہ کی بات کی تھی، آواز کی بات کی تھی۔ آواز دیکھیں اب وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، وہ ہر جگہ تو لائن نہیں لگا سکتا نا، اس نے یہاں پہ بنا دیا کہ دیکھیں رستہ بند ہے، اس مینس کہ یہ جو شدہ والے لیٹرز میں کیا ہوتا ہے، رستہ بند ہو جاتا ہے۔ اطباق میں کیا ہوتا ہے، وہ تالو سے تعلق ہے، تو اس وجہ سے اس نے تالو کے پاس یہ لیٹر لکھے۔ استعالہ میں کیا ہوتا ہے، زبان آگے سے تو نیچے ہوتی ہے، پیچھے سے اٹھی ہوتی ہے، تو اس نے کیا کیا، ایرو بنا کے پیچھے سے ایرو بنا دیے، شو کرنے کے لیے کہ یہ اٹھ رہی ہے یہاں سے۔ اس کو سمجھ لیں، یہ پورا ماشاءاللہ جس نے بنایا، اللہ جزائے خیر دے، اس نے بہت اچھا بنایا ہے۔ اور ہمس، ہوا، یعنی کہ ہمس سانس، یہ باہر نکل رہی ہے۔ آپ کو سب کو سمجھ آئی؟ اگر اس میں کنفیوژن ہے تو بتا دیں، ورنہ ہم آگے جائیں، کیونکہ یہی آگے سمجھ گئے تو آپ سمجھ لیں کہ بہت کچھ سمجھ لیں گے آپ۔ سمجھ آ گیا آپ کو؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ کسی کو؟ جی آ گئی۔ الحمدللہ۔ اس کو ہٹا دیتی ہوں، بلکہ مجھے ہٹانا نہیں چاہیے تھا، میں بعد میں کسی وقت اس کو بھی میں ایکسپلین کرنے کے لیے اس کی پکچر بھی بھیج دوں گی، اسکرین شاٹ۔ اچھا اب ہم دیکھتے ہیں، اب ہم اس پہ ٹاپک پہ دوبارہ آتے ہیں، اب اسی کو ہم سمجھیں گے، یہاں پہ دیکھیں گے تو یہی ہوگا، صفات الحروف، صفات الاصلیہ، ٹھیک ہے، اس کو چارٹ سے ڈیوائڈ، اور یہ دوسرا عارضی، میں اردو میں بتا رہی ہوں، یہ عربک ایکچولی ہے۔ صفات الاصلیہ، اصلی جو لازمی ہے، اس کے اصل ہے، جو بیس ہے، اصل بیس کو بھی کہتے ہیں، جڑ کو بھی کہتے ہیں، اور اصلی کو بھی سمجھ لیں کہ میری اور آپ کی اصلی صفات کیا ہیں، لمبا چھوٹا ہونا، یا کوئی بھی ایسی چیز، اور صفات عارضیہ جو کہ عارضی صفات ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے اب کبھی انسان موٹا ہو جاتا ہے، کبھی سلم ہو جاتا ہے نا، تو ہمارے ٹائم کی جو ہوتی ہیں وہ موٹی ہی ہوتی جاتی ہیں، اب سلم ہونے کا مشکل ہوتا ہے، تو پھر یہ عارضی نہیں رہتا، پھر یہ لازمی ہو جاتا، لازمہ ہو جاتا ہے، جب ہم ایک ایج آتی ہے تو کچھ ٹائم کے لیے عارضی نہیں ہوتا، بڑھتا ہی رہتا ہے۔ اچھا صفات اصلیہ لازمہ، لا ضد، لہا ضد، لہا ضد یعنی اس میں کوئی ضد ہے، یعنی اپوزٹس ہیں، اور یہ بیسک کریکٹرز وداؤٹ اپوزٹ، دوسرا یہ جو جس کی ضد نہیں ہے، جو ہم بعد میں پڑھیں گے، صفیر، قلقلہ، لین، انحراف، تقریر، تفشی، استعالہ، غنہ، الخفا، اس کا مطلب کیا ہے، وسل، قلقلہ، سافٹنس، ڈرفٹنگ، ریپٹیشن، اسپریڈنگ اراؤنڈ، لینتھننگ، نیزلائزیشن، اور ہڈن۔ اور ہڈن یہ والا نہیں ہے، اخفا سے نہیں آپ سمجھنا، ٹھیک ہے، اخفا نہیں ہے، یہ حروف اخفا والے لیٹرز، نون ساکن تنوین، وہ اخفا نہیں ہے، اس سے کنفیوز نہیں ہونا آپ نے،
ٹھیک ہے، میں پہلے سے بتا رہی ہوں. میرا آپ سوچے کہ یہ یہاں پہ کیسے کیا، یہ یہاں پہ کیوں کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کچھ اور ہے. اچھا پھر یہ وہاں پہ اسی کو دیکھ دیکھ کے نا آپ کو ویسے یاد ہو جائے گا. صفا جہر کے کون سے ہیں؟ جہر کے ہمس کے لکھ دیے. ٹھیک ہے نا، ہمس کے لکھے وسپر فحسہ شخص سکت. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس کے ہمس کے ہیں، اور اس کے جو ان کو چھوڑ کے جہر والے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، وہ جہر والے نہیں لکھے اس لیے کہ اس کا اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے، ہم ویسے بھی تو اپوزٹ ہی پڑھ رہے ہیں. پھر یہ آپ کو جو بتایا تھا اس کا توسط، شدہ اور رخاوت، اس کا تعلق کس سے ہے؟ آواز سے. تو وہ بھی ہم دیکھ لیں گے. پھر استعالہ، استفال، اطباق، انفتاح اور اطلاق، اسمات. ٹھیک ہے، جب پڑھیں گے تو پھر مزید سمجھ آ جائے گا. میں یہاں پہ ٹائم نہیں لگانا چاہ رہی زیادہ. سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمس اور جہر. ہمس اور جہر سب سے پہلا ٹاپک جو ہم دوبارہ اب تفصیل پہ آتے ہیں. یہ میں نے بک سے کاپی کیا ہے. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ہم بک سے لیں گے اور کچھ اپنی لیں گے، اور آخر میں بکس میں کچھ چیز صحیح نہیں بھی ہے نا، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی مگر جب وہ ٹاپک آئے نا. اچھا، ہمس لغوی معنی پستی یا ضعف. ضعف کہتے ہیں ضعیف، کیسے کوئی آدمی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ضعیف. ضعیف آپ کو یاد ہے اردو میں ہم پڑھتے تھے جب ہم نے الف با تا سا پڑھا ہوگا جو ہمارے بچوں نے، تو بوڑھے اور شخص کو بوڑھے شخص کو کہتے ہیں نا. تو اس میں آپ کا میوٹ کر لیں جو بھی ہیں. اچھا، تو ضعف کا کیا ہے؟ یعنی کہ وہ لفظ، وہ حروف جس میں پستی ہے، آواز یعنی کمزور سی ہے. پست فارسی کا ورڈ ہے پست، اور ضعف آئی تھنک عربی کا ورڈ ہے. ٹھیک ہے نا، پستی ہے یا ضعف ہے، اور جن حروف میں یہ صفات پائی جاتی ہے ان کو محموسہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جیسے کہتے ہیں جرم، اور نہیں جرم نہیں ہوگا، لازم، ملزوم، اس طرح ہوتا ہے نا. محموسہ کا مطلب کہ جس کے اندر ہمس ہے، ان لیٹرز کو محموسہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں ان لفظ کو یہ محموسہ ہے. جیسے میں آپ سے کہوں گی سین کیا ہے، آپ کہیں گے محموسہ. ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں آواز ایسی پستی اور کمزوری کے ساتھ رہتی ہے کہ سانس جاری رہتا ہے. جیسے یل حس، حس، سا سا سا، یل حس، ہا، یل ہا، یل نہیں بلکہ ہا، یل حس، حس. ٹھیک ہے، تو اس میں ہا سا میں یہ جو ہے لیٹر یہ پستی والے، یا اور لام نہیں ہے، یا یل نہیں، یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں آواز ہوا آپ کو اس کی فیل ہی نہیں ہوگی. اور اس کی حروف محموسہ 10 ہیں، یعنی فحسہ شخص سکت. یعنی اگر آپ کو یاد کرنا ہو تو آپ ویسے تو مشکل ہوگا مگر اس کو اگر ہم سینٹنس بنا دیں، فا ہا تا ہا شین خا صاد سین کاف تا. ٹھیک ہے، تو ان کو جوڑ کے اس طرح بنا دیا. اور یہ عربی کے جملے ہیں ایکچولی. تو اس کا مطلب کچھ ایسا ہے کہ شخص تو کہتے ہیں نا، کوئی شخص ہوتا ہے پرسن. سکتا خاموش ہونا، سکتا. تو ایکچولی جملے یعنی الفاظ کو جوڑ کر ایک جملہ ہی بنایا کہ فحسہ کچھ اس طرح تھا کہ وہ خاموش ہو گیا، یا کچھ اس طرح، یا سب کو دیکھا جیسے تھا کہ کوئی دربار میں کوئی گیا اور کوئی بات کرنی تھی، اور میں بھی کوئی اگینسٹ دربار کے اگینسٹ بات کرنی ہے، تو سب چپ تھے، تو ایک شخص تھا وہ بھی سکتا، وہ بھی چپ ہو گیا. کچھ اس طرح میننگ بنتے ہیں، مگر اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا. ہمیں بس یاد کرنا ہے فحسہ شخص سکت، سکتا، یہ سکت. ٹھیک ہے، اب اس کو ہم دیکھتے ہیں. ہمس، پستی اور ضعیف، اس میں 10 محموسہ ہیں، 10 حروف ہیں جس کو محموسہ کہا جاتا ہے. آواز مخرج میں ایسے ذوف کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس جاری رہے اور آواز میں ایک قسم کی پستی ہو. تو جیسے اف، اش، اح، ات، تا، تی، تو. ٹھیک ہے، اور یہ ہمیں صرف سب میں نظر، یہ چیز خاصیت ان سب لیٹر میں زیر زبر پیش ساکن سب کے ساتھ ہوگی، مگر کلیئر یوزلی ہر لیٹر کو اگر ہم نے چیک کرنا ہو نا، کہ اس کو اگر ہم ساکن لگائیں تو اس کی جو بھی کریکٹرسٹک، جو صفت ہوتی ہے وہ اور زیادہ نظر آتی ہے. لائک اف کہوں گی تو زیادہ نظر آئے گی، فا کہوں گی تو اتنی نظر نہیں آئے گی. اش، یہ نظر آئے نا ساکن کے ساتھ، اش. اور شیطان، شیطان اس میں تھوڑی چھپ گئی، کم ہو جاتی ہے. صفت جو ہوتی ہے ساکن کے ساتھ جو بھی ہے
بڑھ کے آ جاتی ہے، مگر ساکن کے بغیر کم ہوتی ہے، مگر ہوتی پھر بھی ہے۔ اس میں یہ کیا بنا ہوا ہے، آپ سوچو گے یہ کیا چیز دکھا دی میں نے، جو میڈیکل نہیں پڑھا رہی ہوں، یہ جو ہوتا ہے یہ سانس کا وہ ہے، میں آپ کو کہتی ہوں نا یہ ووکل کارڈ، میں بار بار آپ کو کہتی ہوں ووکل کارڈ ووکل کارڈ، تو اس کا تعلق سانس سے ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا مخرج کا، یہ ہمس کا تعلق سانس سے ہوتا ہے۔ اس وقت یہ کیا ہوتا ہے، یہ ووکل کارڈ ہمارے گلے کے اندر ہے، کہاں پر ہے، جہاں پہ یہ نیک لائن ہے نا، جہاں پہ ہم نیکلس پہنتے ہیں وہ چھوٹا والا، ٹھیک ہے نا، نیکلس جو چھوٹا والا پہنتے ہیں، تو یہ وہ لائن ہے۔ تو وہ جب ہم محموس والے لیٹر پڑھتے ہیں نا، اف، اح، اش، اخ، یہ پڑھتے ہیں تو یہ کھل جاتا ہے، یہ سمجھے دروازہ ہے، ٹھیک ہے، دروازہ اچھا سا کھلا ہوا، دیکھیں آپ، کھل گیا دروازہ، تو اس وقت یہ والے لیٹر ادا ہوتے ہیں۔ اس میں آپ اس کو دیکھیں کہاں پر، اس پکچر میں، دوسری میں بھی دیکھ لیں، ویسے وہ دوسری پکچر میں چھپائی دوں، مجھے خود بھی اچھی نہیں لگتی، مگر وہ دکھانا ضروری تھی۔ اچھا، وہ یہ جو ہے نا ووکل کارڈ کہاں پہ ہے، یہ دیکھیں یہ والی جو یہ لائن ہے نا، یہ اس کو میرے خیال سے مجھے بلیک کرنا چاہیے تھا یا کوئی ڈارک کلر، یہ جو لائن ہے نا یہاں پہ، ٹھیک ہے، ایرو سے دیکھ لیں، تو یہ ووکل کارڈ ہے جو کہ کھل جاتا ہے جب ہم لیٹرز، کوئی بھی لیٹر بولتے ہیں تو کھلتا ہے، یہ نہیں کہ صرف اس کے لیے کھلتا ہے، مگر اس کے لیے اچھا سا کھلتا ہے۔ دیکھیں دروازہ جیسے کھل جاتا ہے، بڑی زیادہ سی ہوا آتی ہے، اگر تھوڑا سا کھلا ہو تو تھوڑی ہوا آتی تو دونوں میں ہے، مگر اس میں زیادہ آتی ہے۔ جیسے عرش، اس میں آپ دیکھیں یہ شین ہے، اگزامپل دے دیے، تو دیکھیے ہوا دیکھیں یہاں سے نکل رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں سے پیچھے سے کھلتا ہے ووکل کارڈ، ٹھیک ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب ہم زبان اوپر کرتے ہیں نا، پھر آواز یہاں سے آواز صحیح سے بننی شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ پائپ کی اگزامپل میں آپ دیتی ہوں نا، کہ پانی تو پیچھے سے باہر پائپ میں آ رہا ہوتا ہے، دور سے کھلا آ رہا ہوتا ہے، اب ہم آگے سے کدھر سے کنٹرول کرتے ہیں یہ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، سانس کھل کے آتی ہے، اور اسی وجہ سے آواز کم ہو جاتی ہے نا۔ اب ایک آواز چلنی آ رہی تھی، اس کا پریشر ہی کم ہو گیا، ٹھیک ہے نا، آواز کھل گئی، پریشر کم ہو گیا، تو وہ آواز اتنی زیادہ نہیں ہوگی۔ ویکیوم کلینر کی ایگزامپل، سب کے گھر میں ویکیوم کلینر ہوگا نا، ہے نا، تو ویکیوم کلینر میں کیا ہوتا ہے، جب ہم ویکیوم کرتے ہیں تب بھی آواز تو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پوری کھل کے آتی ہے، مگر اس کو اگر آگے سے ہم رستہ بند کر دیں تو وہ چینج ہو جاتی ہے آواز، اس کی آواز ہی بدل جاتی ہے نا، رستہ بند ہو جاتا ہے یا کچھ، اب کہیں اور سے دبائیں تو کچھ اور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب خراب پائپ ہوتے ہیں، پرانے پائپ ہوتے ہیں، اس میں بھی پانی جا رہا ہو، زمین پہ بڑا سا پائپ پڑا ہو، ہمارے یہاں پہ ویسٹ میں تو ہوتا ہے، ابھی بھی سنو ہوئی ہے تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ خراب ہو جاتے ہیں کچھ بھی، تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ بیچ میں کہیں پہ بلاکیج ہو جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح رستہ شین کا بھی دیکھیں، بالکل بند نہیں ہوا یہاں سے نا، تو یہاں کی آواز اتنی نیرو ہو گئی نا، نیرو ایریا سے جا رہی ہے کہ پھر اش کر کے آواز آتی ہے، بٹ ہمس ہے۔ اور جہر اس کا الٹ، لغوی معنی بلندی اور قوت، اور جن حرف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو مجہورہ کہتے ہیں۔ جہر مجہور دیکھیں دونوں ایک جیسے ہیں، اس طرح یاد کیا کریں، ہمس محموز، جہر مجہور، ان حروف کو ادا کرتے ہوئے مخرج میں آواز ایسی بلندی اور قوت کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ سانس بند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ بالکل اوپر والے دیکھیں شین میں ویسے بالکل بند نہیں ہوا تھا نا، یہ آپ کو نوٹ کیا ہوگا، ٹھیک ہے، اب مگر یہ کہ کچھ لیٹر ہوتے ہیں اس میں آواز اچھی سی بند ہو جاتی ہے، تو ان کو مجہورہ کہتے ہیں۔ ان حروف کو ادا کرتے ہوئے مخرج میں آواز ایسی بلندی اور قوت کے ساتھ ٹھہرتی ہے، یعنی کہ پیچھے سے ہوا آ رہی تھی، سانس آ رہی تھی، اور آگے سے رستہ بند ہو گیا، ٹھیک ہے، تو سانس بند ہو جاتا ہے، جیسے مأکول کا حمزہ کہتے ہیں اب دیکھیں میں آپ کو آواز ایکسٹرا بھی سنا کے دکھاؤں گی کہ وہ آواز وہ ہے کہ میری آواز جب بلاک ہو گئی تھی نا، تو رستہ نہیں مل رہا آواز نکلنے کو، تو پھر اتنا پریشر بنا کہ میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا، جیسے یہ جو ہے نا یہ اس کا حصہ نہیں ہے، اس لیے پہلے سے نوٹ کر لیں، یہ نا آپ کہیں کہ ہاں میں تو یہ لیٹر حمزہ ساکن میں تو یہ ہوتا ہی نہیں ہے، میں صرف شو کر رہی ہوں کہ آواز کتنی زور سے بند ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے حمزہ تو چلے مشکل ہے، آپ خود بھی کر کے دیکھیں، آج بغیر کلکلے کے پڑھیں، بغیر کلکلے کے آج، ٹھیک ہے،
آپ کو لگا منہ میں پریشر یا اد یا اک اور ات، ٹھیک ہے ات، تو آپ کو آپ مزید بول ہی نہیں سک رہے. جبکہ میں اگر کوئی اور لیٹر بولوں لائک فا اف، دیکھیں ایک لیکیج آپ کو فیل ہوئی ہمس کی، اف، ٹھیک ہے. اور یہ چیز جیم میں نظر نہیں آئے گی، اد اد، ٹھیک ہے. پھر اس کو ختم کرنے کے لیے پھر ہم کلکلا یا اور چیزیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہاف پارٹ ہوتا ہے. تو جہر کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں جہر میں کیا ہو گیا، یہ بند ہو گیا. تو پیچھے سے بھی بند ہو گیا، آگے یہاں پہ رستہ آگ جاتا ہے. اب وہ کہاں جائے؟ آواز مخرج میں ایسے قوت کے ساتھ ٹھہرے. اس کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ لام کا مخرج ہے، ٹھیک ہے نا، یہ لام ہے. اسی میں سے ایگزامپل ہے لام، یہاں بند کیا نا، تو آواز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس جاری رہنا بند ہو جائے اور آواز میں ایک قسم کی بلندی ہو. اس کے یہ ورڈز ہیں. اس کا مطلب بھی کچھ ہوتا ہے، مجھے بھول گیا، ہماری ٹیچر نے بتایا تھا. اس کا بھی جملہ ہے مگر ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. تو اعظم وزن قاری ذی غض جد طلب، آپ اس طرح یاد کر لیں. خیر ایگزیکٹلی مجھے وہ زیر زبر یاد نہیں. اعظم وزن قاری ذی غض جد طلب، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ آگے لام بند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ شدت سے بند ہوتے ہیں. تو جہر اس کو ہوتا ہے. جہر پہ ہماری لام جو کہ ال 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 ذرا زور سے آواز آتی ہے، جبکہ اس اف اف یہ کمزور آواز ہے، اف اف. اور اس میں اگر میں اس کو بولوں، یہ آئین زود مین ہی کو میں بول کے دیکھتی ہوں ساکن کے ساتھ، پھر میں ان کے کلکلے وغیرہ کچھ نہیں کروں گی. او ام او از ان 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 اق ار ای ار ار ای اغ او اد اد اق ال اب، سب میں ایک دم آواز بند ہو گئی، ٹھیک ہے، آواز بند ہو گئی. اچھا سسٹر، جو میرا ایک کوشچن ہے، آپ آواز یہاں بند ہونے کا مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے. جیسے ورڈ ہے نا زال ہے، زال ہے، اس پہ مجھے لگتا ہے میری آواز نہیں بند ہو رہی. باقیوں میں نے ٹرائی کیا تو ہو رہی ہے. جیسے از، تو مجھے فیل ہو رہا ہے میرا وہ جاری رہ رہا ہے، جیسے زال پہ نا از. تو وہ مطلب جو یہاں پہ اس کا ہے کہ وہ بند ہو جائے گی، وہ فیلنگ مجھے نہیں فیل ہو رہی کہ بند ہوئی ہے. اور از پہ بھی اچھا، لائک زال از 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 ازال ازائی از از. اس میں اس کو ابھی نیکسٹ ٹاپک میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آگے آ جائے گا. تو پکڑ ایک دفعہ دیکھیں، آواز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے، مخرج میں ایسی ٹھہرے کہ سانس کا جاری رہنا بند ہو جائے. ٹنگ ہلکا نکالے گی نا وہ آگے تو آواز بند ہو جاتی ہے، ٹنگ نکالنا پڑتا ہے تھوڑا سا. اور سانس کا جاری رہنا بند ہو جاتا ہے. یہ بھی نوٹ کریں، اس میں سانس کا جاری رہنا بند ہے، ٹھیک ہے. اگر اس میں مزید تفصیل ہے ہوگی نا آپ کو سمجھ آئے گی. یہ چیزیں اب دوسرے اینگل سے بھی ہوگا. اب اس کو ہم وہ خلاصہ کیا، ہمس و جہر محموسہ 10 ہوتے ہیں، مجہورہ 19 ہوتے ہیں. تو اس میں یہ آپ یاد کر لیں، سکت فحسبہ شخصا. اور اس کو ہم اس طرح سمجھ لیتے ہیں دوبارہ، یہ اردو والا ہے. الحمس الجہر فی اللغت الخفا، خفا پوشیدگی، چھپنا، پوشیدہ ہونا. اور الجہر اعلان، جیسے کہتے ہیں اعلان ہے یہ، ٹھیک ہے. اعلان کرتے ہیں تو کیا زور سے بولنا پڑتا ہے نا، ٹھیک ہے نا. اور آپ یاد کو اخفا والا، وہ والا اخفا نہیں ہے، خفا ہے آئی گیس. الخفا، خفا چھپنا، ٹھیک ہے. تو خفیہ باتیں بھی ہم چھپ چھپ کے کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں جب ہم خفیہ باتیں کرتے ہیں آپ اس میں، تو ہم کیا وسپر ہی کر رہے ہوتے ہیں. جیسے میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں، اسی میں سے کوئی بات اردو میں پڑھ کے وسپر میں. جیسے نیچے ڈیفینیشن ہے، حرف کو ادا کرتے وقت، اب دیکھیں حرف کو ادا کرتے وقت فل ٹائم میں کیا ہوا، آپ کو صرف بریتھ سنائی دے رہی. حرف کو ادا کرتے وقت، مخرج کو، اس میں سارے وقت میں نے کیا کیا، حالانکہ وہ ورڈ ایسے نہیں تھے مگر میں نے اس کو اس طرح کیا کہ وہ چھپ گئے. اور سارا تعلق اس میں کیا ہے، آپ کو صرف بریتھ نظر آ رہی ہے نا، بریتھ کی بریتھ نظر آ رہی ہے. جبکہ اعلان جب کرتے ہیں نا تو ہر چیز بڑا لاؤڈ ہو جاتی ہے. تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں، اصطلاح میں حرف کو ادا کرتے وقت مخرج پر کمزور اعتماد،
انحصار ہونے کی وجہ سے سانس کا جاری رہنا. اب یہ مخرج کو بھی ہم اتنا کمزور خود بھی کر دیتے ہیں جب ہم سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں. اس کی بات کر رہی ہوں ویسے کہ ہم ہر لفظ ہی اس طرح پڑھ رہے ہیں. جیسے قرآن بھی ہم جب آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں سب تو ایسے ہی پڑھتے ہیں, نماز میں بھی ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں. آواز تو کسی کی اتنی نہیں آ رہی ہوتی نا, زیادہ نہیں آتی, تو ہم خود بھی کر لیتے ہیں. اور جس کے جہر میں کیا ہوگا, ظاہر کرنے کو کہتے ہیں. اصطلاح میں حرف کو ادا کرتے وقت اس حرف کو قوی ہونے کی وجہ سے سانس کے بہاؤ کو روکنا, اور ایسا اس مخرج پر بھرپور انحصار کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی کہ اس جو مخرج ہے نا بڑا اسٹرانگ ہے, جیسے ال, ام اور دوسرے. مگر یہ کہ آپ جو کریں نا جی اس میں یہ فرق ہے کہ ہم یعنی ہمس میں ہم یعنی آواز کو جاری رکھیں, جیسے سانس مطلب جاری رکھتے ہیں ایسی, یعنی جی جو دوسرا ہے اس میں ہم فوراً بول دیں گے, جس طرح جزم ہو یا کوئی چیز ہو, مطلب جی فوراً مطلب اب بند ہو جائے گا. چلائیں گے, آواز چلے گی نہیں. جی, اور یہی بات آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اور سانس اور اس کا ہی تعلق ہے. اور اسی لیے دیکھیں اگر ال ہو نا, میں نے کہا ال, جی مگر آپ کو ال پھر بھی دیکھو آواز بند نظر ہو آئی. گئے نا. جی ہاں نہیں, مگر یہ کہ آواز پھر بھی آپ کو سنائی دی تھوڑی دیر بعد بھی ال. تو ال ہاں سسٹر سمیرا آپ کا جواب ابھی آگے آئے گا, ٹھیک ہے نا. میں جیسے کہا تو یہ تو ال ہونا چاہیے تھا, ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور راستے سے وہ نکل جاتی ہے آواز, وہ بھی ہم پڑھتے ہیں. اچھا, اب ہم کہتے ہیں جہر اور حمز. جہر اور حمز, جہر کیا ہوتا ہے, اس کا تعلق آواز سے ہے. اچھا یہ تو وہی حمز والا چیپٹر ہے, جہر اور حمز, وہ دھیان میں رکھ دو گے تھا. اس میں دیکھیں یہ آواز میں بند ہو رہا ہے, جہر میں یہ ہمارا ووکل کارڈ بند ہو جاتا ہے. یعنی کہ ووکل کارڈ جو گلے کے اندر ہوتا ہے, دروازہ بند ہو گیا, اور یہ جو اس میں دوسرے میں کھل جاتا ہے. تو یہاں لکھا اٹ کنسرن دا بریتھ. میں نے آپ کو کہا تھا کہ سانس کا تعلق ہے, اس صفت کا تعلق سانس سے ہے. تو لکھا ہوا اٹ کنسرن دا بریتھ اور اٹ پلیس دا ووکل کارڈ. ٹھیک ہے, ووکل کارڈ کی اس کی پلیس ہوتی ہے. تو بریتھ کا تعلق سانس کا تعلق کہاں سے ہوتا ہے نا, کہ اصل میں تو کہاں سے نکلتی ہے, ووکل کارڈ سے نکلتی ہے نا. تو ووکل وہاں سے لنگ سے ہوتی ہے, ووکل کارڈ سے نکلتی ہے. اور اچھا میرے خیال سے سسٹر سمیرا یہ بھی تھوڑا سا مجھے بھی تھوڑا سا کنفیوز کھل گیا. اس میں دیکھا بریتھ کا ہی تعلق ووکل کارڈ سے تعلق ہوتا ہے. بریتھ بند ہوتی ہے مگر اصل میں پیچھے یہ بند ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں پیچھے یہ بند ہو رہی تھی مگر آگے بھی وہ رستہ ہوتا ہے. تو دا وسپر اور یہ اپیئر جہر, دونوں فرق ہے, یہ فرق ہے. اور ہمس میں کیا ہوتا ہے, کنسیلمنٹ, چھپانا, اور جہر میں کیا ہوتا ہے, اپیرنٹ, اعلان, ہے نا, اعلان. اور وضوح, اچھا واضح سے نا, کوئی چیز واضح کلیئر ہوتی ہے, اردو میں واضح کہتے ہیں نا. اور اس میں ڈیفینیشن میں دیکھیں ہمس میں running on breath, ٹھیک ہے, running on of breath when pronouncing the letter due to the opening of vocal cord. ٹھیک ہے, اس میں vocal cord کا تعلق ہے. ٹھیک ہے, سانس اب میں اس کو ایڈ کر دوں گی آپ کو, اس میں vocal cord کا تعلق ہے. اور دوسرے میں جو جہر ہے imprisonment, یعنی کہ بند ہو جانا, of running اور running on of breath, کہ اس کا پریزن جو ہوتا ہے, جیسے کہ پریزن کسے کہتے ہیں, قیدی کی طرح ہو جاتا ہے, بند ہو جاتا ہے. قیدی بند کر دیتے ہیں جیل میں, اس طرح وہ بند ہو جاتا ہے when pronouncing a letter due to the closing of vocal cord. ٹھیک ہے, تو اس میں ہمارا جو تعلق ہو کہ vocal cord سے ہوگا, کہ vocal cord بند ہونا کھلنا, اور اس کی وجہ سے الفاظ میں پھر یہ ہوتا ہے. اور پھر میں نے آپ کہا نا کہ پھر بعض کا بالکل کم بند ہوتا ہے نا, اس طرح نہیں ہو رہا جیسے آج. تو وہ ہم آگے پڑھتے ہیں کہ پھر وہ کم بند ہوتے ہیں, پھر وہ ڈیوائڈ ہوتے ہیں اس حساب سے. تو اس کا اگزامپل اس کی دے دی. ایک ہی مخرج ہے, سین اور زائی, یعنی جس کو زے کہتے ہیں, دونوں ایک ہی طرح سے ادا کیے جاتے ہیں, اس از اس از. ٹھیک ہے, مگر دونوں میں کیا ہوگا, جو الاوتار اور صوتیہ یعنی بلند ہونا صوت آواز کا, حالت الحمز, حمز کی حالت میں, فی سین میں. ٹھیک ہے, اور یہ سین میں ہے, اس طرح کھل جاتا ہے. اور جہر میں کیا ہوتا ہے, اس طرح بند ہوتا ہے. اور آپ جو کہہ رہی تھی آواز پھر بھی تھوڑی جاری فیل ہو رہی ہے نا سسٹر سمیرا, تو کیا ہے یہ دیکھیں, یہ پورا نہیں بند ہوا. ٹھیک ہے, تو پیچھے ہوا بند ہی نہیں ہوئی نا, تو آگے بھی اس طرح بند نہیں ہو سکا. اچھا, اس کی ایگزامپل
मुस्लिहून स्वाद जो अंडरलाइन है वो है हम्स के लेटर हैं यहाँ पर मुस्लिहून अल मुफ देखें मुफ्लिहून हून इसमें भी एक्चुअली हा भी है यक या काफ भी है मगर इसको हम टॉपिक अलग पढ़ेंगे अब मैं से यक ज़ीबून काफ और ता हमने भी पढ़ना है इसका थोड़ा सा डिफरेंट है यस ताह जी ओ बी हिम ठीक है यस ताह ठीक है आपको सब फील हुआ फिर तुम बअसनाकुम इन्नमा नहनु ठीक है नहनु नहीं जब गलत पढ़ते हैं ना इन्नमा नहनु आपने फील ही होगा इसमें हम्स नहीं है ना नहनु तो इसको ये हम्स के लेटर क्लियर इस वक्त होते हैं जब उसमें हम्स ऐड होता है नहनु ठीक है वमा यखदऊन मुस्तह इसमें दूसरे लेटर्स को जो अंडरलाइन किया वो नहीं किया वही बता रही हूँ मुस्तहज़िऊन मगर इन्होंने इसलिए सिर्फ आई थिंक साकिन लेटर्स को वो अंडरलाइन किया क्योंकि मैंने आपको अभी शुरू में बताया था कि साकिन में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होती है किसी की भी सिफत ठीक है तो उन्होंने सिर्फ वो एग्जांपल साकिन के हिसाब से ली मगर बाकी लेटर्स भी इसमें मौजूद हैं और एग्जांपल ऑफ जी ये सॉरी एक क्वेश्चन है मेरा ये जो यकसिबुन में काफ है ये तो हम्स वाली काफ नहीं है या है कैफ काफ जी यकसिबुन में है मगर मैंने एक तो खैर इन्होंने काफ को अंडरलाइन किया हुआ है इसमें हम्स है बट इसको मैंने आपको कहा ना अभी मैं आपको इसको थोड़ा सा और भी बताऊंगी काफ और तार जो है ना थोड़े से इसमें एडिशन भी है यक ज़ीबून ठीक है यक ज़ीबून मगर इसमें थोड़े एकदम से हवा की आवाज नहीं आई ना आपको पहले रुक गया है पहले रुकी है ना आपने देखा यक ज़ी ठीक है ना तो इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा इसलिए मैं पहले इस तरह है ना हाँ नहीं ता है यानी पहले बंद हो जाते फिर आवाज आती है इसमें काफ और ता में अच्छा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ जहर व इज़ा अज़लम यअलमून अब देखें अब बंद आवाज एक्चुअली होनी थी मगर किस तरह हुई थी ये बाद में पढ़ेंगे आइन कुछ लेटर आपको देखें आवाज पे भी चलती फील हो रही है ना जैसे आइन में भी यअलमूना नहीं हुआ है ना कभी कभी जोर से कर देते हैं यअलमूना वो गलती करते हैं वही गलती है कि जिसमें हम इसको वो बना देते हैं कि बिल्कुल ब्लॉक हो गया आवाज यअलमूना नो कुछ लेटर्स होते हैं ना उनको उनकी आवाज कहीं और चली जाती है ठीक है कहीं और चली जाती है सलाम में अल इस तरह फिर फी तो यानी हम रज़क़नाहुम ज़ालिकल किताबु अम लम तुनज़िर अब मैं कल वो एक फानी करती अम लम तुनज़िरहुम ठीक है इसमें बल्कि आपको देखा मेरी आवाज थोड़ी चल भी रही है आप कंफ्यूज हो रहे होंगे ना अम लम तुनज़िरहुम ठीक है इसको बाद में फिर कर लेंगे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इसको अभी आगे आएगा ना उसमें इस टॉपिक में आपको समझ आएंगी जो बातें आप करेंगे ना पूछ रहे थे कि शिद्दा यहाँ से हम पढ़ते हैं यहाँ से शिद्दा रिख्वा भी कहते हैं रिख्वा भी कहते हैं अलबय्यना भी कहते हैं और तवस्सुत भी कहते हैं ठीक है तवस्सुत बय्यन जैसे कि ना बैनुल अक़वामी और दरमियान को कहते हैं ना बैनुल अक़वामी कौमों के दरमियान और तवस्सुत भी क्या होता है मुतवस्सित तबका क्या होता है दरमियान का तबका होता है तो बय्यना और तवस्सुत ये बैनिया ठीक है बैनिया कहते हैं बैन ठीक है इसको मैं लिखती हूँ इसको बोलने का प्रोनाउंसिएशन बैनिया 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 ठीक है बैनिया ये बोलना मुश्किल है कि हम मुतवस्सित कहते हैं यूजुअली ठीक है इसको इस तरह पढ़ेंगे मैं वैसे देख भी दूंगी और मजीद ये लिखा हुआ भी है अश्शिद्दतु
والرخاوة والبينية نیت بینیت ٹھیک ہے اس کو یہاں سے پڑھ لیا بینیت ٹھیک ہے بینیت ٹھیک ہے اس طرح تو شدیدہ یعنی کہ وہ جس میں یہ ہے کون سے اجدو قاتن بقت اجدو قاتن بقت اجدو اس طرح یاد کر سکتے اجدو قاتن بقت ٹھیک ہے پھر اس کو رخوا کو ہم دیکھ لیں لیفٹ وائٹ سائڈ کو بلکہ اس کو مڈل کو تو شدید لیٹر کون سے ہوتے ہیں جو شدت سے بند ہوتے ہیں اس میں آپ کو آتا ہے اس میں آواز کی بات ہوگی مینلی شدت سے بند ہونے والے ٹھیک ہے شدت سے بند ہوتے ہیں کچھ شدت سے بند نہیں ہوتے درمیانے طبقے کے سمجھے متوسط طبقہ ہوتا ہے نا آپ کو دیکھیں کبھی کبھی وہ بہت فیشن میں بھی وہ مطلب ان کی شادیاں بعض کا بہت برانڈ قسم کی بھی ہو جاتی ہیں وہ قرض لے لے کے کبھی وہ اچھے حال میں بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں مگر کبھی برے حال میں بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں ہے نا متوسط طبقہ ہمیشہ پریشان صحیح رہتا ہے وہ کام نظر تو اچھے نظر آتے ہیں مگر بعض کا نہیں بھی ہوتے گھر میں پریشانیاں بھی ہوتی ہیں تو یہ جو ہے یہ والے کون ہے لن عمر اس میں آپ کو میں نے کہا تھا آواز آ رہی نا ان بند ہونے کے باوجود آپ کو آواز آئی یہ وہ ہے کہ جس میں آپ کو نظر بھی آئے گی اور نہیں بھی نظر آئے گی اور رخوا کون سے ہوتے ہیں اس میں آواز بس چلتی ہی رہتی ہے نان سٹاپ اور رک سکتی ہے سانس جب رکتی ہے ہماری نا لائک اب کتنا لمبا کیا اس کے بعد میں نہیں کر سکی کیونکہ میری سانس اتنی ہی آ رہی تھی پھر نہیں میں غلط پڑ گئی لائک اس کے علاوہ جتنے ہمس کے لیٹر ہیں نا آپ وہ سمجھ لیں اور اس کے علاوہ بھی یہ ہمس نہیں ہے بٹ اس کو میں جتنا لمبا کروں کر سکتی ہوں ٹھیک ہے تو آواز کے چلنے کے اعتبار سے شدید ایک دم بند ہو جاتے ہیں بین الشدید و رخوا وہ ہیں کہ جو شدید اور رخوا کے درمیان میں ہے یعنی کچھ بند بھی ہو جاتے ہیں اور کچھ چل بھی رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ ہم پڑھیں گے کہ کیوں اور رخوا وہ جو چلتے ہی رہتے ہیں نان سٹاپ اچھا اس میں آپ شدیدہ کی اگزامپل میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ جیسے نہیں یہ بلب بنا دیتی ہوں بلب یہ بلب ہے بلب کو آپ آن کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ بلب کو بٹن دبا یہاں سے سپوز بٹن ہے ٹھیک ہے یہ بٹن ہے آن آف کا یہ آن یہ آف تو آن کریں گے تو آن ہوگا فوراً ہو جائے گا آف کریں گے تو فوراً آف ہو جائے گا ہے نا تو کوئی بھی چیز آن آف کرتے ہیں لائٹ کو آن آف تو فوراً ہو جاتی ہے سیکنڈ نہیں لگتے فوراً بند ہو گیا تو میں آف کیا تو فوراً بند ہو گیا ٹھیک ہے اس کو میں کہہ دیتی کراس کر کے کہ آف ہو گیا فوراً کچھ ہوتے ہیں جیسے کار سپوز یہ میں نے کار بنا دی تو یہ کار جو ہوتی ہے آپ جب اس کی بریک لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اسی وقت بند ہو جاتی ہے نہیں وہ تھوڑی دیر چلتی ہے ٹھیک ہے نا اور اگر آپ اس کو بریک فوراً لگائیں گے تو پھر کیا ہوگا جھٹکا لگے گا جو اس میں پیسنجر ہوتے ہیں نا یہ پیسنجر میں نے بنا دیا یہ کیا ہوتا ہے آگے کی طرف جا کے آگے ایک دم مڑ جاتے ہیں ہے نا تو یہ لن عمر والے وہ لیٹرز ہیں کہ اس میں آواز تھوڑی دیر چلتی ہے اور اگر ہم نے اس کو روکا تو پھر اس میں کلکلا آ جاتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے نا ہم کہتے ہیں الحمد یہ کیسے آیا میں نے اس کی بریک ایک دم لگا دی ٹھیک ہے پاؤں زور سے ایک بریک پہ رکھ دیا اور اس وجہ سے وہ اس میں جھٹکا آ گیا اور وہ یہ فیل ہوا اور گاڑی میں بھی یہ ہوتا ہے ایک دم بریک لگا دیں خدا نخواستہ کبھی ایکسیڈنٹ ہو یا کچھ ہو تو پھر اندر کے اندر لوگ ہل جاتے ہیں اسی طرح یہ لن عمر بھی ہل جاتے ہیں جیسے ٹھیک ہے یہ غلط پڑا میں نے کیوں جھٹکا آ گیا غلط پڑھنے کی صورت میں اس پہ جھٹکا فیل ہو تو آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے اس طرح کیا اور باقی حروف ٹھیک ہے باقی حروف کون سے ہو جائیں گے اس میں ہم کوئی سا بھی لے لیتے ہیں آپ مجھے بتائیں جیسے الف اس میں آ گیا الف اس میں نہیں ہے با بھی اس میں آ گیا تا اور سا کی اگزامپل کیسے ہو سکتی ہے کہ جیسے کہ یہ ایک سلوپ ہے اس کے اوپر ایک بال پڑی ہوئی ہے اب آپ اس کو پھینکیں گے نہیں اس کو رکھیں گے وہ کیا ہوگا وہ جاتی ہی رہے گی یہاں تک نیچے آ کے وہ چلتی ہی رہے گی پھر ایک جگہ آ کے رک جائے گی مگر اسٹل وہ چلتی ہی رہتی ہے آواز اور ہماری بھی رکی جاتی ہے کیونکہ ہماری سانس ختم ہو جاتی ہے نا
تو اس طرح بال کی بھی ظاہر بات ہے ایک لمٹ ہی ہوگی نا, وہ سانس مطلب وہ اس کی سانس ختم ہو گئی. تو آپ ایک ایگزامپل یاد رکھ لیں اگر کہ شدیدہ لیٹر اس لائک کا آف کرنا, کسی کو بھی آواز ایک دم آف ہو جاتی ہے. اور بین الشدیدہ ورخوا جو ہوتے ہیں اس لائک کا کار, جس کی بریک لگاتے ہیں تو کچھ دیر چلتی ہے, جبکہ اور اس کو روکنے کی اگر ہم غلطی کریں روکنے کی تو پھر اس میں کلکلا یا اور چیزیں آ جاتی ہیں. اور رخوا وہ ہوتے ہیں کہ جس میں آواز چلتی ہی رہتی ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں آج ہم نے صرف تھوڑا سا ہی پڑھا ہے اور ٹائم ختم ہونے لگا ہے. اچھا, صفات لازمہ متضادہ شدہ, اسی کو بس آج اس صفت کو ختم کریں گے, ان کی تینوں صفت جو, اور پھر اس کے بعد ہم اس کو ختم کریں گے. لغوی معنی سختی اور قوت. شدت دیکھیں کسی چیز میں بھی شدت ہوتی ہے نا, اس میں سختی بھی ہوتی ہے اور قوت بھی ہوتی ہے. کوئی شدت سے کسی کو مکہ مارے نا تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں دیکھیں, انہوں نے کسی کو مکہ مارا تھا, ان کے مارنے کا کوئی غلط مقصد نہیں تھا, روکنا تھا دشمن کو, مگر وہ اس سے مر گیا تھا. تو شدت بھی ہوتی ہے, جس چیز میں شدت ہوتی ہے وہ سختی ہی ہوتی ہے. تو یہ ہوتا ہے ہمارے جیسے ہمارے رویوں میں جب شدت آتی ہے نا تو وہ ایکسٹریم چلا جاتا ہے, اور اس سے پھر پرابلم کریٹ ہوتی ہے. شدید محبت, شدید نفرت, شدید مطلب کوئی بھی چیز شدت پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو دین میں کیا ہر چیز درمیان کی پسند. کبھی ہم محبت میں بچوں سے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کو لاڈ کر کر کے بگاڑ دیتے ہیں, کبھی ہم اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ وہ اکھڑ سے ہو جاتے ہیں, بلکہ بعض کا یعنی کہ وہ جب ہم کہیں سے منع کریں بات کو تو آگے سے مثلا جواب بھی دیتے ہیں کچھ. تو یہ جب شدت ہوتی ہے نا اس وقت یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو ہمیں پھر کیا دنیا کے اس میں بھی ہمیں خیال رکھنا ہے کہ کبھی ہمیں پیار سے بات کرنی ہوتی ہے, کبھی ہمیں نرمی سے بات کرنی ہوتی ہے, کبھی سختی سے, ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن پہ. تو یہ چیز دیکھیں, شدت ہر چیز میں شدت لاتی ہے, چاہے وہ لیٹرز میں بھی ہو. تو سختی اور قوت جن حروف میں یہ چیز پائی جائے ان کو شدیدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جیسے اوپر پڑھا تھا محموسہ, مجہورہ, شدیدہ, یہ دیکھیں ایک ہی پیٹرن ہے. ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں آواز ایسی قوت اور سختی سے ساتھ ٹھہرے کہ آواز بند ہو جاتی ہے, جیسے احد. احد میں نے پھر کیا کرنا ہے, احد. ٹھیک ہے, بند ہوئی تھی تو اس کو بند کو روکنے کے لیے ان بلاک کیا تو میں نے اس کے بعد کر دی. اور یہ 8 حروف ہیں مجموعہ اجدو قطن بقت. ٹھیک ہے, اجدو میں نے پایا, قطن ایک بلی کو, بقت آئی تھنک شاید رو رہی تھی, بقت شاید رونے کو کہتے ہیں مگر اتنا میں غلط ہوں. میں نے پایا ایک بلی کو جو رو رہی تھی یا کچھ اس طرح, مگر یہ میں بتائیں کہ جملہ ہی ہے ویسے تو, اجدو قطن بقت. اور میں اس کو ویسے قصہ یاد کرتی ہوں. آپ کو پتا قلقلہ کے لیٹر کون سے ہوتے ہیں؟ جی میں بھی یہی کہہ تو اچھا اس میں میرا کوشچن یہ تھا کہ جیسے جو لیٹر ہیں وہ تو ہم نے کر لیے نا, 5 لیٹرز جو ہیں اد اق. اچھا جو قاف اور با ہے, عطا ہے, اچھا تو اچھا اس میں اب ویسے تو وہ ہے کہ ہمس آ جاتا ہے تو وہ قلقلہ نہیں ہوتا, تو اس میں تھوڑا ڈفرینس ہے نا, وہ ذرا کلیئر کر دیں کہ کتنا ڈفرینس ہے. وہی آگے آ رہا ہے, وہی تو بہتر کہا تھا, وہ ڈفرینس میں نے بتانا ہے, کاف اور تا اور حمزہ. ٹھیک ہے, اس میں حمزہ بھی تو ہے نا, جی 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 وہ بھی فرسٹ. ٹھیک ہے یہ. اچھا اس کو میں نے یاد اس طرح کیا, آپ اجد و قطن بقیت بھی یاد کر لیں, ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر ہر ایک اپنے طریقہ ہوتا ہے. یہ کوئی مطلب وہ پرانی آیت نہیں ہے کہ اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے, یہ بس ایک طریقہ یاد کرنے کا. میں نے اس طرح یاد کیا تھا کہ اس میں 5 لیٹر تو وہ آگے قاف تا با جیم دال. پھر اس کو میں نے کیٹ سے یاد کیا, کاف کا آواز جیسے کیٹ میں ساؤنڈ سی اس کو کر دے, پھر حمزہ کی ساؤنڈ اے جیسی ہوتی ہے, اور ٹی کیٹ, وہ تو خیر ٹے تو لیٹر ہوتا ہی نہیں نا عربک میں, اس کو میں ٹی سے کر دیا, سی اے ٹی, سی اے ٹی کیٹ. میں باؤنسی لیٹر یعنی قطب جدن کیٹ, اس طرح میں نے یاد کیا تو مجھے یاد ہو گیا. اچھا اس میں آپ جو کہہ رہی ہیں, ابھی میں دیکھتی ہوں آگے ہے اس طرح ہے کہ نہیں, اس کو کرتے ہیں. میں یہ پڑھ لوں پھر میں خیر پکچر سے ہی کر لوں آپ کی جو کوشچن ہے اس کو. اچھا اس میں دیکھیں, اس میں پہلے پہلے آواز بند ہوتی ہے اور پھر ایک صفت ہوتی ہے, پھر ہمس کی صفت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو شدت کے لغوی معنی اس میں پہلے شدت آتی ہے. ٹھیک ہے, اک اک یعنی کہ اک جب کہیں گے فرسٹ پارٹ اس میں شدت آ گئی, شدت سے بند ہو گیا اک, اور شدت کو ریلیز کرنے کے لیے پھر ہمس لیتے آتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے اس کے اندر شدت آئی
پھر ہمز آ گیا. اش نہیں اک. ات میں بھی ات شدت سے بند ہوا, ات بھی شدت سے بند ہوا, مطلب دو صرف ایک ساتھ آ رہی ہیں. ات پھر اس کے بعد ہمز آ گیا. ٹھیک ہے, یعنی اس دو صفات کے ذریعے یہ ادا ہوا. اس طرح آ بھی نا آ, مگر اس میں یہ اس سے پھر بھی فرق ہے, یہ ان دونوں سے بھی فرق ہے کہ اس میں پھر مزید کچھ نہیں ہوتا. شدت کے بعد کوئی نہ ہمس ہوتا ہے نہ ہی وہ کلکلا ہوتا ہے, بس بند با تا تا. ٹھیک ہے, تو یہ تین ڈفرنٹ کیسز آ گئے. یعنی کہ پہلے قطب و جدید میں کلکلا آ گیا. ٹھیک ہے, جب ہمس ہوا تو اس کے بعد شدت سے بند ہوا, اس کے بعد کلکلا کرنا پڑا. کاف تا میں ہمیں ہمس کرنا پڑا, شدت اور ہمس. ٹھیک ہے, اس کو میں ایسے لکھوں گی, آگے پھر ہم تیزی سے گزر جائیں گے. ویسے تو ادھر لکھا ہوا تھا. کاف میں پہلے کیا ہوا, ہم نے شدت سے بند کیا. ٹھیک ہے, شدت سے بند کیا اک, اور پھر ہم نے اک ہمس لیا ہے. پھر تا میں بھی یہی شدت سے بند کیا ات, پھر ہمس. ٹھیک ہے, اور حمزہ میں کیا ہوا اک شدت, بس مزید کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, زیرو نتھنگ. اور باقی قاف تا بام جیم دال میں تو آپ کو پتہ چل گیا کلکلا, اس میں بھی یہی ہے. ٹھیک ہے, اک شدت سے بند کیا پھر کلکلا کر دیا اس کے ہوا رسے کو کھولنے کے لیے. ٹھیک, اس طرح. تو یہ قاف تو با جیم دال سب میں سیم چیز آپ کو سمجھ آئے. ٹھیک ہے, کیسز ڈفرینٹ ہیں جی مگر الحمد ہاں فرسٹ پارٹ شدت تھا, اس کے بعد پھر ہم نے دوسرا ایکشن لیا. ٹھیک ہے, حمزہ میں نہیں لیا کیونکہ وہ کہتے ہیں اگر عربس کہتے ہیں کہ اس میں ہم وہ لے لیں تو کہتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کسی کو وامٹ ہو رہی ہے. یعنی کہ ان کے انداز ہے کہنے کا. میں کوئی پڑھ رہی تھی تو کہتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وامٹ ہو, اس میں پھر کچھ ایڈ نہیں کیا, بس مخرج کو بند کر دینا ہے. تو یہ ہے شدت. ان لغوی معنی سختی اور قوت جن حروف میں یہ پائے جائے اس کو شدہ کہتے ہیں. ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں آواز ایسی قوت اور سختی سے ٹھہرے کہ آواز بند ہو جاتی ہے, جیسے احد. ٹھیک ہے, یہ کلکلا شدت پلس کلکلا. اور یہ کیا ہے اجدو قطن بقت, اور اس کو دوسرا طریقہ کیا ہے قطب و جدن کلکلا والے اور کیٹ سے میں کاف حمزہ تا. ٹھیک ہے, لازمہ میں رخوہ کہتے ہیں لغو نرمی, یہ اس کا اپوزٹ ہے. ہم متضاد پڑھ رہے ہیں نا, تو اس کا اپوزٹ ہے کہ جس میں جن حروف میں یہ صرف پائی جاتی ہے ان کو رخوہ کہتے ہیں. ان حروف کو ادا کرتے ہوئے مخرج میں آواز ایسے نرمی سے ٹھہرتی کہ آواز جاری رہتی ہے, جیسے بس. اس کو میں لمبا کر سکتی ہوں, میں کروں گی تو نہیں, مطلب ویسے تو پڑھتے تو نہیں کرتے اتنا زیادہ, بس میں کیسے کر سکتی ہوں لمبا بس, کتنا لمبا کر سکتی ہوں نا. بٹ ہمارا رول کیا ہے بسم اللہ. ٹھیک ہے, ملا بسم اللہ بسم اللہ. ٹھیک ہے, ہاں جو ہے نا مس ہو جاتا ہے ہم سے, بسم اللہ کہہ دیتے ہیں, بسم اللہ لا. تو یہ 16 حروف ہیں جو کہ 8 شدیدہ اور 5 متوسطہ کے علاوہ ہیں. ٹھیک ہے, 8 شدیدہ ٹھیک ہے اور 5 متوسطہ کے علاوہ ہیں. شدید لیٹر کون سے تھے, قطب قاف تا با جیم دال. ٹھیک ہے, اس کو ڈیلیٹ کرتی ہوں. کون سے لیٹر قاف با با جیم دال, انہیں کو ہم پہلے سے لکھ لیتے ہیں نا. اور کون سے کیٹ والے کاف حمزہ تا اور متوسطہ. متوسطہ ویسے لن عمر, میں پہلے بتا دیتی ہوں نا, یہ نیچے لکھے ہوئے لن عمر, تو وہ یہاں لکھ دیتے ہیں لام لن عین میم را. تو ان کے علاوہ جو بھی رہ جائیں آپ اس کو نکال کے نا, ان کو نکال دیں. ٹھیک ہے, اس کو نکال دیں اور باقی لیٹر وہ ہے سوا. اچھا, اب متوسط پہلے دیکھیں ہم نے دیکھا تھا ایک میں آواز چلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا, رخوہ میں آواز چلتی ہے, اس میں آواز کا بات ہو رہی ہے, آواز چلی جا رہی ہے اور شدہ میں بند ہو گئی ہے. تو رخوہ ہوتا ہے اس میں دونوں کے درمیان ہوتا ہے, یعنی چلتی بھی ہے رکتی بھی ہے. لغوی معنی درمیانی حالت, اور جن حروف میں یہ صرف پائی جاتی ہے ان کو متوسطہ کہتے ہیں. ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز میں نہ تو شدیدہ کی طرح سختی ہے اور نہ ہی رخوہ کی طرح نرمی ہے, بلکہ درمیانی حالت ہوتی ہے, جیسے الفجر فجر.
ٹھیک ہے. لن عمر ہے نا, یہ اس کا نام ہوتا ہے لام نون عین میم را. لن کہتے ہیں لین لیٹر بھی آتے ہیں, نرمی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لن نرمی کو کہتے ہیں. اور حضرت عمر علیہ عنہ, ٹھیک, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام ہے یہ, عمر والا لکھا ہے, نام والا, کہ نرم عمر. ویسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں دونوں ہی صفات تھیں, یعنی کہ جب وہ دین لاس کو اپلائی کرنا ہو, دین کو اپلائی کرنا ہو, بڑی سختی سے کرتے تھے. یعنی کہ اس میں کوئی وہ نہیں ہوتی تھی کہ تیری بات مان لیتا ہوں. مگر ویسے وہ بہت نرم تھے. جب ان کو کہا جاتا تھا کہ اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, ایسے ڈرتے تھے کہ وہ اپنا جو زمین پہ لیٹ کے جیسے اپنا جو گال بھی زمین پہ رکھ لیتے تھے اپنی ہمبلنس شو کرنے کے لیے. تو لین عمر سے یاد کر لے کہ وہ ہمبل بھی تھے نا, لین عمر. اچھا, تو یہ کیسے ہوتے ہیں, اس کو پڑھنے میں کیا ہوتے ہیں, ال کہہ کے دیکھیں آواز میری بند نہیں ہوئی, ام ار, ٹھیک ہے, ار, ٹھیک ہے. تو وہ ہم کیوں ہیں وہ بھی ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے, آپ کو پریشان نہ ہوتا کیوں ہے, سب کچھ الحمدللہ اس نوٹس میں انشاءاللہ العزیز آسان نوٹس ہیں. بس اس کو یہاں شدہ اس کو دیکھ لیں گے. اچھا, ایک بات نوٹ کرنی ہے, شدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, رننگ آف ساؤنڈ از امپریزنٹ بٹ ود الجہر, یعنی جو پہلے ہمس جہر تھا نا جس میں سانس کی بات ہو رہی تھی لیکن سانس بنی ہوئی ہے, ہمس جہر میں بریتھ کی رننگ کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور جبکہ شدہ جب ہو تو ساؤنڈ کی رننگ, ساؤنڈ کے چلنے کی بات ہوتی ہے. جہر میں بریتھ کے چلنے کی بات ہوتی ہے ہمس جہر میں. ٹھیک ہے, ساؤنڈ کے لیے دیکھیں یہاں پہ اس پکچر سے آپ کر لیں گے, ساؤنڈ کا سائن ہوتا ہے نا, اسپیکر بنا ہوا ہے, اور یہاں پہ جو انسان ہے بنا ہوا ہے یہ ہمس کا سائن ہے کیونکہ اس میں سانس کی بات ہوتی ہے. اچھا, شدہ کیا ہوتا ہے, ہم نے ایسے بات کر لی ہے اس کو. اس میں کیا ہوتا ہے, سختی اور مضبوطی, آواز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز بن جائے, آواز میں ایک قسم کی سختی ہو, اور یہ 8 لیٹر ہے, اجدو قطن بقت, اور ان کو مجہورہ کہتے ہیں. اور اس میں دیکھیں مجہورہ, اس میں کون کون سے جہر کے ساتھ, اس میں جو کاف اور تا ہمس تھے نا, آپ کو بات کی تھی, تو یہ محموسہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, محموسہ بتایا یہی ہے کہ شدہ کے اندر جہر والے لفظ بھی ہوتے ہیں, قاف تا باب جیم دال اور حمزہ, اور کیٹ جو تھا نا, کیٹ کا حمزہ یہاں آگے, اور ہمس والے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو دونوں طرح کے لیٹرز ہوتے ہیں. اور یہاں پہ اسی کو بتایا ڈفرنس بٹوین حروف کہ یہ جو گرین کلر ہے یہ کلکلا بنا دیتے ہیں, ہے نا, ہم نے بھی پڑھا نا, حمزہ کو چھوڑ کے حمزہ میں آگے غلطی ہے تو یہ کلکلا بناتے ہیں, اور کاف تھا ہمس بناتے ہیں. مگر سب میں پہلے کیا ہوتا ہے, شدت ہوتی ہے. اور الف کو دیکھیں انہوں نے کچھ بھی نہیں لکھا, اس لیے کہ الف جب الف کہہ رہی ہوں, حمزہ ساکن پڑھا جاتا ہے اس کے بعد کچھ بھی نہیں کرتے ہم. ٹھیک ہے نا, کچھ بھی نہیں کرتے, میں نے کراس لگایا تھا نا, تو finish. So in the recitation of Hafs and Asim, the letter Hamza with a sugun would be pronounced as it is. ٹھیک ہے نا, اس کو ایسے ہی پڑھنا ہے, with the complete closure of the vocal cord. ایک دم آپ دیکھیں, اگر بول کے دیکھیں نا, آپ کو اپنے اندر vocal cord کے دروازہ بند ہوتا فیل ہوگا. ٹھیک ہے, یہ بند ہو گیا, یہ ایک دروازہ, یہ دوسرا دروازہ پورا بند ہو جاتا ہے, آپ سانس بند ہو جاتی, آواز بند ہو جاتی ہے. اچھا, یہ اس کو ختم کریں. اب یہ بھی ہم نے پڑھ لیا, اس لیے صرف ہم گزر جاتے ہیں جو میں آپ کو شروع میں بتایا تھا. اک, ٹھیک ہے نا, کاف کیسے ہوتا ہے, ود دا شدہ, پہلے شدہ آتی ہے, پھر دا رننگ آف دا ساؤنڈ از امپریزنٹ. اک, ٹھیک ہے, یہاں آواز بند ہوگی, اک, پھر اس کو کھولنے کے لیے ہم نے ہمس کیا, اک اک. اس کی ایگزامپل کیسے ہے, جیسے یہ پیپسی اور کوک کا ٹین ہوتا ہے نا, اس میں پہلے پریشر کے ساتھ کیا جاتا ہے, آواز اس کے اندر جو گیس بھر دی جاتی ہے نا, وہ پہلے سے بھر دی, پھر جب ہم کھولتے ہیں نا اس کو تو ساؤنڈ ہو, سمجھے آپ, یہ اکھ ہے. یہ جب بند کیا تھا اس کے اندر کاف بند کر دیا تھا. ٹھیک ہے, یہاں پہ کاف بند کر دیا, ٹریپ کر دیا. پھر جب ہم نے کھولا تو اتنی پریشر سے کر کے آواز دی, اکھ. ہمیشہ جب آپ یہ باٹل دیکھیں نا تو آپ سمجھیں کہ یہ کاف ہے یا تا ہے. پھر تا میں بھی یہی ہوتا ہے. پھر جیم میں ہم نے پڑھا تھا, اس کو بس تیزی سے گزرتے ہیں, کیا ہوتا ہے, میں نے بتایا تھا نا, شدیدہ والمجہورہ, ہے نا, پہلے شدت سے بند ہوتا ہے,
ٹھیک ہے, شدت سے بند ہو گیا. کہاں؟ جیم پہ, یہاں شدت آ گئی, شدت سے بند ہو گیا. شدت میں کیا ہوتا ہے؟ آواز بالکل بند ہو جاتی ہے. اب اس کو نکلنا تو ہے, پھر ہم کیا کرتے ہیں, یہ جب یہ زبان ہٹا دیتے ہیں تو پھر اج ج ج ج, ٹھیک ہے, تو یہ پھر ہمس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, نہیں جمس کہہ رہی ہوں, کلکلا ہو جاتا ہے یہ, کلکلا ہو جاتا ہے. آج کلکلا. ٹھیک ہے, یہ ٹھیک کلکلا ہوتا ہے, اس طرح ہوتا ہے کہ پہلے بند ہو گیا, پکچر نمبر 1 میں بند ہو گیا زبان اوپر, اور پھر اس کو کھولنا پڑا تو کھول دیا, تو پھر وہ اتنی شدت کا لیٹر تھا کہ آواز کے ساتھ کھلا. یعنی کبھی کبھی کوئی چیز ہم کھولتے ہیں بڑی زور سے آواز کے ساتھ کھلتی ہے, اج اج. ٹھیک ہے, کلکلے میں پھر آپ یہ بھی کلکلا بھی سیکھ لیں کہ پھر کیا ہوتا ہے, مخرج پہ جا کے چیز ٹکراتی ہے اور واپس آ جاتی ہے. بس اق میں بھی, اس میں بھی, سب میں, سب کلکلا کے لیٹر میں یہی ہوتا ہے. تا میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تا ات ات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ات. تا میں پہلے کیا ہوگا, ماموسا یہ ہے, آئی تھنک یہ پکچر ریپیٹ ہو گئی ہے. ایکچولی کیا ہوگا, جہاں ٹچ ہوگا تا میں, ات آواز بند, اس کو پھر کیا کھولا تو ہمس ہو گیا, ساکنہ محموسہ. ٹھیک ہے, اس کو آئی تھنک یہ, ہاں اس سب کی ایک پکچر آ گئی. ٹھیک ہے, تا ساکنہ محموسہ آپ نے ہم نے پڑھا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہاں پہ جو پکچر غلط بن گئی تھی, یہ یہاں یہ تا ٹچ ہوا اور یہ 1 ہے, پھر یہ کھول دیا تو یہ گرین کلر شو کر رہا ہے ہمس کی, بریتھ کی. ٹھیک ہے, غوا میں رخاوا ہوتا ہے. رخاوا کا مطلب ہوتا ہے, پیچھے کیا تھا رخاوا کا مطلب, یاد ہے کسی کو؟ نرمی. نرمی نہیں, نرمی, ہوا مطلب آواز جو ہے تیزی سے نکل جاتی ہے. یہاں لکھا نا آرٹیکولیشن پوائنٹ ناٹ کلوزڈ. ٹھیک ہے نا, غ کرے نا, دروازہ بند نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ناٹ کلوز کمپلیٹلی. ٹھیک ہے, دا ووکل کارڈ آر کلوزڈ. ٹھیک ہے, ووکل کارڈ کلوز ہوتے ہیں. اور سوری, یہاں جی, اس کا میننگ پھر کیا ہوگا, کیونکہ میں نے تو یہی لکھا ہوا تھا کہ نرمی سے آواز نکلنا. ہاں آواز نرمی سے نکلتی ہے مگر مخرج جو ہے نا کھلا رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے آپ کہہ رہی ہیں نرمی سے نکلنا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, صحیح کہہ رہی ہیں آپ. مخرج کھلنے کی بات ہو رہی ہے کہ مخرج جو ہے نا کھلا رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ گرین کلر کس کو شو کر رہا ہے, سانس کو شو کر رہا ہے. پیچھے سے سانس آ رہی تھی اور پھر کیا ہوا, اس کو میں کتنی دیر کرتی ہوں, کر سکتی ہوں جب تک میری اپنی سانس بند نہیں ہوتی. تو ٹھیک ہے, اور آواز جہر ہوتی ہے نا. اور اس میں جی میں دیکھیں شدہ, اج اج اج. ٹھیک ہے, اسی طرح کاف اور تا میں ہم نے پڑھا. ٹھیک ہے, کاف اور تا جو ہم پڑھ چکے ہیں. اور شین میں رخاوا. رخاوا کا مطلب ہے کہ مخرج پہ اتنی کھلا مخرج ہے کہ آواز نکلے ہی جا رہی ہے, اخ. ٹھیک ہے نا, اس میں ہمس بھی آتا ہے. یہ ہمس آپ کو سنائی دے گا, مخرج کھلا ہوا ہے رخاوا سے, اور ہمس کے تو آپ مخرج دیکھیں پورا کھلا ہوا ہوتا ہے مگر نیرو ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ نیرو ہوتا ہے. تو نیرو ہوتا ہے نا, تو اس سے جیسے کہ میں پانی کے پائپ کی ایگزامپل دیتی ہوں نا, کہ ہم پائپ کو دبائیں تو پانی کا آپ نے شیپ بھی چینج ہوتی ہے باہر نکلنے والی, اور اسپیڈ بھی تیز ہو جاتی ہے. پودوں کو پانی دیں, ہم دور پانی دینا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں, پائپ کو پریس کر دیتے ہیں, پانی خود ہی دور چلا جاتا ہے, پریشر زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی شین میں بھی پیچھے سے آیا ہوا, اب تو ہوا آئی تو یہاں پہ رستہ اتنا نیرو تھا کہ یہاں پہ ساؤنڈ بھی بن گئی اور وہ تیزی سے بھی نکلا, پھیلتا ہوا, اش. یہ پھیل جاتا ہے. ٹھیک ہے, پھیل جاتا ہے. اس میں ایک اور پھیلنے کی تفشی ہوتا ہے نا, وہ ہم بعد میں پڑھیں گے. اس کے سے وہ آواز پھیل جاتی ہے, وہ اوپر جا کے ادھر ادھر اتنی ٹکرا جاتی ہے کہ سب جگہ پھیل جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, پھیلنا اس طرح ہوتا ہے. تو وہ سب جگہ جگہ ٹکرا رہی ہے, تو اس طرح ہر جگہ اسپریڈ ہو گئی. اور یہ توسط. ٹھیک ہے, یہ لینومر. اس میں بھی آپ دیکھیں لام میں نے کہا تھا نا کہ لمبی کیوں ہوئی جا رہی ہے آواز. یہ اصل میں لام میں دیکھیں یہ سیدھی آ رہی تھی, اس کا راستہ بند ہو گیا تھا. ایکچولی یہ بند تھا راستہ, جب ہم کہتے ہیں نا ال تو بند تھا, مگر ابھی بھی آپ کیوں نہیں فیل ہوا, اس لیے کہ وہ بند تو تھا, وہ واپس سائڈ سے چلا گیا. ٹھیک ہے, سائڈ سے نکل گیا. ایک جگہ سے بند کیا تو وہ دوسری جگہ سے چلا گیا, یہاں سے نکل آیا. تو آواز آپ کو دیکھیں بند تو نہیں فیل ہوئی نا,
مگر اسٹل وہ بند ہوئی تھی مگر اس کو دوسرا راستہ مل گیا. ٹھیک ہے, را میں بھی یہی تھا, بند ہوئی ہوگی مگر یہ ایک چھوٹا سا ہول تھا, ہم نے پڑھا تھا نا, یہ دیکھیں پیچھے سے آ رہی تھی ہوا, اس نے یہاں آ رہی تھی نا, اس کو تو یہاں نکلنا چاہیے تھا, ادھر والے کو ادھر نکلنا چاہیے تھا, پر نہیں ہوئی اس لیے کہ یہاں سے راستہ بند تھا, تو وہ اندر سے ہوتی ہوئی چلی گئی ایسے کر کے. پائپ کی ایگزامپل فور دیکھیں, لائٹ پائپ میں پھیلا ہوا ہوتا ہے پانی, مگر جب دباتے ہیں تو بیچ میں سے نکلتا ہے, اس لیے آواز رکی نہیں, رکنے کو دوسرے راستے سے نکل گئی. اور آئین میں کیا ہوا کہ یہ جو تھا نا, یہ جو میں آپ کو کہا تھا کہ یہ کپ کا ہینڈل کی طرح ہوتا ہے, اس کا نام ابھی یاد نہیں آ رہا ایک دم سے, ابھی بھولا ہوا ہے. تو یہ آواز یہاں سے آ رہی تھی نا, تو اس وقت یہ تھوڑی دیر کے لیے ٹکرا کے واپس آ جاتا ہے. یہ جو چھوٹی سی زبان ہوتی ہے, زبان, اس کو زبان بھی کہہ دیتے ہیں بائی دا وے, مگر اس کا ایکچوئل نام مجھے اب سے سیما یاد ہے, مزمار آئی گیس, مجھ کو یاد نہیں اس کا نام. مزمار میں کہتے ہیں, مزمار. ٹھیک ہے, مزمار کہتے ہیں عربی میں, یہ مزمار ہے. ٹھیک ہے, مزمار یہ تھوڑی دیر سے ٹکرا کے ایک دم جب پیچھے سے ہوا آ رہی ہے نا, تو یہ پیچھے یہ ٹکرایا, مگر یہ اتنا سافٹ تھا, سافٹ سا ہوتا ہے یہ, سمجھے تھوڑا سا سمجھے کیا ہوتا ہے, گوشت کا لوتھڑا سا ہوتا ہے کہ وہ ایک دم واپس بھی آ جاتا ہے اور ہوا سے نکل جاتی ہے, اس طرح کر کے نکل گئی کچھ, سمجھے. اس وجہ سے اس میں بھی آواز چلتی رہ جاتی ہے, آپ کو اس طرح فیل نہیں ہوتی کہ بالکل ہی بند ہو گئی ہو. ٹھیک ہے نا, توسط کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بند ہو رہی, کچھ نہیں بھی ہو رہی. وہ بند تو ہو رہی ہوتی ہے مگر یہ کہ کسی وجہ سے وہ کھل بھی جاتی ہے, دوسرا راستہ لے لیتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں نا روڈ, ایک روڈ بلاک ہوتا ہے, ہم دوسرے روڈ سے چلے جاتے ہیں. تو یہ لن عمر میں سب میں یہ ہوتا ہے کہ روڈ بلاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, روڈ بلاک ہے تو وہ دوسرا راستہ لے لیتا ہے, یا پھر وہ جیسے اس کو دھکا دے کے چلا گیا آئین میں, یا آئین خود ہی ہٹ گیا. جیسے میں آپ کو صرف کر کے دکھا رہی ہوں, آپ کو موومنٹ فیل ہو, زیادہ ایکسپلین کرنے کے لیے میں ایکسٹرا کر رہی ہوں. اب یہ اگر میں بالکل بلاک کر دوں نا, یہ غلط ہو گیا. ٹھیک ہے, اس میں آپ کو یہ دیکھیں, یہ ایرر نظر آیا نا, غلطی نظر آئی کہ میں نے یہ پیچھے بالکل چپکا دیا تھا, اس کو میں نے ہلنے نہیں دیا, اس کو مجھے راستہ بنانا چاہیے تھا آواز کے لیے. تو یہ غلط ہو گیا. کبھی کبھی ہم پڑھتے ہیں زیادہ سختی آ جاتی ہے, اور شدہ والی ہم کیفیت لے آتے ہیں نا. کبھی کبھی ہم کوئی آئین پڑھو نا, تعلمون تعلمون تعلمون, یہ کیا ہوا, میں نے اس میں شدہ والی صفت لے آئی, صفت شدہ, کہ میں اس کو بند کر دیا. بالکل نو, اس کو میڈیم رکھنا ہے. تعلمون تعلمون تعلمون, اس کو جلدی سے واپس بھی لے آئی. تو شدہ ہوتی ہے, جو اس میں شدہ آنے لگتی ہے, تو یہ توسط اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں شدہ آنے لگ سکتی ہے, مگر یہ کہ وہ اپنا دوسرا راستہ بنا لیتے ہیں. غنہ میں بھی آپ دیکھیں, اس میں بھی شدہ ہے, سٹارٹ میں شدہ ہے, اس سینس میں کہ جب ہم ان کہتے ہیں, اگر آپ ناک, ہمارے منہ ناک میں ہول نہ ہوتے, سپوز میں ناک کو بند کر رہی ہوں اور میں نون کہنا چاہ رہی ہوں, لائک اور میم بھی, اب میں مزید نہیں کہہ سک رہی ہوں, اس لیے کہ میرے پاس راستہ ہی نہیں ہے. میں نے تو آگے نون اور میم میں بلاک کرا ہوا ہے نا. اگر صرف زبان کے حساب سے کہیں, غننے کو بھی چھوڑنے, زبان میں نا یہاں پہ بلاک ہو جاتا ہے, ان نہیں, لائک میں ناک بند کرتی ہوں, ان, اب یہ ہوا کدھر جائے گی, پھر وہ کیا اپنا راستہ بدل کے ادھر چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس سب میں راستے بدلے جا رہے ہیں. اور اب میں بھی, ام میں بھی, ام ویسے تو ہے, مگر ناک بند کروں گی تو کہاں جائے گی, اب یہاں کے رک گئی تھی. ٹھیک ہے, میں نے جب ناک بند کی, اب اس کو راستہ میں نے کیا کرنا ہے, جب ناک کھلی ہوگی تو پھر وہ یہاں سے نکل جائے گی. تو اس لیے کچھ لیٹرز آپ کو توسط میں کیا ہوتا ہے, بند تو ہوتا ہے, اس کی صرف تو مطلب بند ہونے کی اس میں چانسز ہوتے ہیں, مگر وہ اپنا راستہ دوسری جگہ نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہر ایک میں یہ ہوگا. جیسے مال بند ہوتا ہے, ہماری ٹیچر نے اگزامپل یہی دی تھی نا, کہ مال ہے, اس میں سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں, تو ایک دم سے فائر الارم ہوتا ہے. سپوز فائر الارم ہوتا ہے تو سب کو سمجھ جاتی ہے کہ کوئی مسئلہ ہے, میں باہر نکلنا چاہیے. تو ابھی سپوز جو مال کا دروازہ ہے, جو یہ مال ہے, اس کا مین گیٹ جو ہے یہاں پہ ہے, تو ابھی دروازہ بند نہیں ہوا, تو کچھ لوگ تو ایسے آرام سے نکل جاتے ہیں کیونکہ دروازہ کھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ہو گیا رخوہ. ٹھیک ہے, دروازہ کھلا ہوا ہے, اس وجہ سے وہ آرام سے نکل رہے ہیں. مگر کچھ لوگ جو ہیں
کچھ لوگ ہیں جو کہ دروازہ اس کے بعد بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, دروازہ بند ہو گیا, یہ بند ہو گیا, یہ اوپن ہے. تو اوپن میں کیا ہوا, رخوہ والے لیٹر نکل گئے. اگر وہ بند ہو گیا, دروازہ بند ہو گیا, ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوگا کہ اب کیا آپشن, لوگوں نے تو نکلنا ہے. تو پھر کیا کریں گے, کچھ لوگ ادھر سے یہاں آئیں گے, دیکھیں گے کہ نہیں ہے, دروازہ بند ہے, تو وہ پریشان ہو جائیں گے. تو وہ رک گئے. ٹھیک ہے, شدہ, اس میں آگے شدہ, وہ رک گئے, یہاں وہ جا ہی نہیں سکے. ٹھیک ہے, چاہے جیسے وہ کچھ ہوتے ہیں ویل چیئر والے ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں وہ کہیں سے نہیں جا سک رہے, کوئی ریزن ہے. ٹھیک ہے, یہ شدہ ہو گیا. اور کچھ لوگ دروازہ تو یہاں بند ہے, مگر پھر وہ ان کے پاس طاقت ہے یا کچھ بھی ہے, تو وہ کسی ایگزٹ کہیں اور سے لے لیتے ہیں, کوئی کھڑکی توڑ کے نکل جاتا ہے, کوئی اوپر والی منزل سے جا کے جمپ کر لیتا ہے. 9/11 میں ایسے ہی ہوا تھا نا. تو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو رستہ تو بند ملا, بٹ وہ دوسرے راستے سے نکل گئے, کسی اور راستے سے. اس کو ہم کہیں گے توسط. ٹھیک ہے, کہ بلاک بھی ہوا مگر انہیں رستہ بھی ڈھونڈ لیا. شدہ میں بلاک تو ہوا, پھر مگر رستہ ہمیں پھر بعد میں ڈھونڈنا پڑا. مطلب جیسے بعد میں فائر بریگیڈ والے آتے ہیں یا کوئی اور آتے ہیں, تو وہ رستہ کھول دیتے ہیں نا. تو اسی طرح ان کو بھی رستہ کیسے کھولا تھا, کلکلا جو تھا وہ سمجھے وہ پولیس یا فائر بریگیڈ تھا, اس نے آ کے خود ہی کسی اور کی ہیلپ سے ہی باہر نکلے, اور رخوہ میں کیا, دروازہ کھلا. ٹھیک ہے, یہ اگزامپل یاد رکھیں, آپ کو کبھی نہیں بھولے گی. رخوہ کا اگزامپل ایسے ہے کہ دروازہ کھلا تھا اور وہ سیدھے سیدھے نکل گئے, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہو. شدہ کیا ہے کہ دروازہ بالکل بند ملا, وہ نکل ہی نہیں سکے, اور پھر نکلنے کے لیے پھر ان کو کسی اور کی ہیلپ کی ضرورت پڑی. اور توسط کیا ہے کہ وہ خود ہی کسی اور راستے سے نکل گئے. سمجھ آئیے آپ کو, سب کو آئی؟ جی میم, جی آ رہی ہے. الحمدللہ. الحمدللہ. تو یہ دیکھیں بس کی پکچرز ہیں. دیکھیں لام کو جیسے رستہ نہیں ملا تو کیا کیا, وہ سائڈ سے نکل گیا. دیکھیں دروازہ یہ بالکل بند تھا, تو ہوا کہاں سے نکلی. اب اس کو دیکھیں, آپ خود ٹرائی کر سکتے ہیں اپنے, میں نے خود بھی ٹرائی کیا تھا کافی دیر تک, کہ ہاتھ بالکل آگے رکھ لیا, بلکہ سردی گرمی کا ڈفرنس ہوتا ہے زیادہ پتہ چلتا ہے. یعنی گرم منہ سے تو گرم ہوا نکل رہی ہے اور باہر سردی ہے, ہاتھ ٹھنڈے ہیں, تو اس وقت ایسا کرتے رہے نا, آپ کو فیل ہوگا کہ ہاتھ جو ہے نا, آپ کا ہاتھ سپوز گندا سا ہاتھ جو ہے گلوز والا, اس کی آپ کو فیل ہوگا ہوا ادھر ٹکرا رہی ہے, یعنی سائڈ سے ٹکرا رہی ہے. اور اگر آپ کہیں گے نا تو پھر کیا ہوگا, آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کے ہاتھ میں بیچ میں ٹکرا رہی ہے. پھر میم میں اور نون میں تو ہم نے بات ہو گئی, ٹھیک ہے نا, یہ بھی ہوگی. اس کو اور دیکھیں, یہ میں کہہ رہی تھی کہ نام مجھے یاد نہیں آ رہا تھا. یہ دیکھیں, لسان المزمار, لسان زبان کو کہتے ہیں, زبان کی مزمار بس ورڈ کو, اس پورشن کو, اس مسل کو کہتے ہیں, مسل ہی ہوگا. تو لسان المزمار دیکھیں اس میں ٹکرا رہی ہے, مگر بہت شارٹ ٹائم کے لیے, کیونکہ پھر اس کو آئین کے لیے رستہ بنا دیا. تو یہاں بھی partial running of sound when pronounced آئین due to the returning the epiglottis back. epiglottis کہتے ہیں انگلش میں, epiglottis, ٹھیک ہے. تو مجھے نام انگلش میں آپ یاد کر لیں, اور عربک میں یہ ہے. تو epiglottis جو بیک واپس آتا ہے, تو اس سے آئین ادا ہوتا ہے. اور اس کے ٹائمنگ کیا ہے, اس کو میرے خیال سے آپ خود بتائیں گے کنٹینیو کروں کہ نہیں. میں پھر چھوڑ میم سکتی اب رہنے دی ہے, میم یہ چھوڑ دیں پھر ہاں, ٹھیک ہے, یہ نیکسٹ ٹائم بہت پڑھ ہو لیں. جائے گا. ٹھیک ہے, نیکسٹ ٹائم کے لیے. انشاءاللہ یہ اسی کا پارٹ ہے ویسے, مگر مجھے پتا کہ پارٹ سیلف ذرا ٹائم لے گا. جی ٹھیک جی, ہے, یہ مجھے نظر آ رہا ہے. اس کو ہم انشاءاللہ پیچھے نیکسٹ ٹائم نا ادھر سے ریوائز کر کے تھوڑا سا, اور اس کے بعد ہم جی آگے چلیں گے انشاءاللہ. تو ٹائمنگ آف دا جی لیٹر جو ہے نا, انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے. یہاں تک کہ مجھے انشاءاللہ. بتا دیں کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو, ٹھیک ہے, انشاءاللہ العزیز بتا دیں, پھر ورنہ پھر ہم کلاس کو کلوز کرتے ہیں. یہ جو میں نے پوچھا یہ جو نوٹس ہیں سب یہ آپ شیئر کریں گے گروپ میں؟ جی جی کروں گی انشاءاللہ العزیز. اس میں کچھ تھوڑا سا ایڈیشن میں نے کچھ کرنا ہے, اس کے بعد میں آپ کو آج یا کل, نہیں آج تو میں نے جانا ہے, مجھے یاد ہی نہیں تھا, بلکہ تھوڑی دیر میں نکلنا ہے. میں کل کر دوں گی, ابھی مجھے بالکل بھولا ہوا تھا کہ میں نے تھوڑی دیر میں نکلنا ہے کہیں. کامن ونڈو پہ کریے گا. کامن ونڈو کیا مطلب؟ ذکر اللہ کی ونڈو پہ. دونوں جگہ کروں گی انشاءاللہ, انشاءاللہ دونوں جگہ کروں گی. تو اس میں اگر کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو بتا دیں, ورنہ پھر میں بند کروں گی.
انشاءاللہ پھر یہ سوال نیکسٹ ٹائم بھی، بلکہ آپ اس کو پڑھ لیں، میں تو آج نہیں تو کل شیئر کر دوں گی، اس کو اچھی طرح پڑھ لیں. پھر کوئی کوشچن ہے وہ کوشچن بھی گروپ میں لکھ دیں، بے شک ذکر اللہ والے لکھ دیں ذکر اللہ گروپ میں، اور جو دوسرے ہیں وہ دوسرے گروپ میں لکھ دیں کوشچن. تو مجھے میرے مائنڈ میں ہوگا نیکسٹ ٹائم میں اس سے بھی اسٹارٹ کر دوں گی، یا ہو سکا تو ادھر ہی جواب دے دوں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. وعلیکم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام.